بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ہے قاسم حسین اور پیش خدمت ہوں ایک اور نئے مزیدار سے پوڈ کاسٹ کے ایپیسوڈ کے ساتھ. آج میرے ساتھ میرے بہت ہی پیارے دوست اور بھائی ہیں جن کا نام ہے اسلم شہزاد. اسلم بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیے ٹھیک ہے؟ خیریت سے ہیں. اسلم بھائی سنا ہے کہ آپ پردیسی ہو گئے، کیا یہ بات سچ ہے؟ ہاں جی، 1 سال پہلے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ پاکستان کے حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے یہاں سے چلا جاؤں، اور بس اب ہم دبئی شفٹ ہو گئے ہیں، دبئی موو کر گئے. یار پاکستان کے حالات کو کیا ہوا؟ اچھا خاصا تو ہے. کچھ پرسنل ریزنس تھی میری موو کرنے کی، اور اس کے علاوہ پاکستان میں تھوڑا سا جو لائف اسٹائل تھا پہلے لاہور، جس طریقے سے ہم لائف اسٹائل گزارتے تھے، اس میں کافی چینجز آنا شروع ہو گئے تھے. تو مجھے لگا کہ ہوا بدلی ہونی چاہیے. پری بزدار پوسٹ بزدار پوسٹ بزدار. تو کیا ایسے انہوں نے تو سنا ہے بڑا کام کیا ہے، مطلب پاکستان کی ہسٹری میں سب سے بہترین سال بزدار صاحب کے تھے. سر جی ایسا تو کہنے کی حد تک ہے، کیونکہ سوشل میڈیا پہ تو آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن ہم رہتے ہیں یہاں پہ، ہم نے زندگی گزاری ہے. میں نے زندگی 29 سال لاہور میں گزارے، تو اس بنا پہ میری اپنی آبزرویشنز ہیں، میرے اپنے اوپینینز ہیں. تو اس کی بیس پہ میں کہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے. ہم نے چیزوں کو بڑی کلوزلی آبزرو کیا ہے، اور ہم نے اپنی ہوش پہ 4 دور دیکھے. ایک آمریت کا دور دیکھا مشرف کا، اس کے بعد ہم لوگوں نے جمہوریت میں بے نظیر اور نواز شریف کی فائٹ دیکھی، اور پھر مساق جمہوریت ہوا، پھر زرداری کو ہم نے دیکھا، پھر ہم نے نواز شریف کو دیکھا، پھر ہم نے خان صاحب جو سب سے پاپولر لیڈر تھے پاکستان کے، ان کو دیکھا. تھے یا ہیں اسلم بھائی؟ کریکشن. تھے، میری نظر میں تھے. نہیں یار، یہ تو ہمیں ماننا پڑے گا، وہ آج بھی پاپولر ہیں، ایسی بات تو نہیں ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ بدنام ہوں گے تو کیا نام بھی نہ ہوگا. تو چلیں اس طرح کر لیں. اگر پیرامیٹر وہ ہے تو پھر بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آج بھی پاپولر ہے. نہیں، جب خان صاحب کی بات ہوگی تو پیرامیٹر کوئی بھی نہیں ہوگا. نو لیبلز. ٹھیک ہے، ہمارے مرشد ہیں، ہمارے مرشد رہے ہیں، تو ہم نے بھی ان کو ووٹ دیا تھا. انہوں نے ہمیں ڈس اپوائنٹ کیا، اور ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ مطلب ہر کوئی چاہ رہا تھا، لاہور میں ہر شخص یہ چاہتا تھا، اور لاہور سے سپورٹ لوگ اب ایک پوائنٹ. اچھا، آپ نے خان صاحب کو ووٹ دیا تھا؟ ہاں، میں نے جو پروونشل اسمبلی کا مطلب اپنے پنجاب کی حد تک میں نے جو ووٹ تھا وہ خان صاحب کو دیا تھا، اس امید میں کہ اس شخص نے باتیں سب سے اچھی کی ہیں، پہلے سے آنے والے تمام لوگوں سے بہتر باتیں، ریاست مدینہ کا وعدہ، اور لاہور کو اور اوور آل پاکستان کی امیج کو بہتر کرنے کا وعدہ کیا تھا، تو وہ پورا نہیں کر سکا. اچھا، آپ نے بیچ میں کہا کہ وہ ہمارے مرشد ہیں. میرا ایک ٹیکنیکل سوال ہے آپ سے، بلکہ لاجیکل سوال ہے. جی. اب جو بھی پرائم منسٹر بنتا ہے اس کی جو سیلری ہوتی ہے وہ تو ہمارے مطلب ٹیکسز سے چلتا پلتا ہے نا. وہ جو چاہے وزیر اعظم ہو یا جتنے بھی سیاسی لوگ ہوتے ہیں، تو وہ ایک طرح سے اگر دیکھیں تو وہ ہمارے خادم یا نوکر ہوتے ہیں، مطلب جن کو ہم ہائر کرتے ہیں تاکہ ہمارے مسائل کی نمائندگی کریں، قانون سازی کریں، اور ملک کے مسائل جو ہے نا اس کے وسائل تلاش کریں. تو ایک نوکر کو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، مطلب میں کسی ایک بندے کا نام نہیں لے رہا، کوئی بھی ہو، اس کو مرشد لیڈر کہنا لاجیکلی بنتا ہے؟ آنیسٹلی میری نظر کے مطابق تو نہیں. لیکن اگین چونکہ آپ نے کہا وہ پاپولر ہیں، اور پاپولر کسی وجہ سے ہیں، ان کا لائف اسٹائل لوگ فالو کرتے ہیں، لوگ ان کو پاپولر تو بھی ہے لیکن ان کو لوگ فالو نہیں کرتے. لائف اسٹائل، ان کا لائف اسٹائل تو اوبیسلی وہ اپنا نہیں سکتے. اب پوائنٹ یہ ہے کہ یس، میں آپ کی طرح کا خیال تو رکھتا ہوں کہ اوبیسلی ایک پولیٹیشین کی ایک وہ ہوتی ہے، ایک ڈیفینیشن ہوتی ہے. اس ڈیفینیشن کے طرز پہ آپ اس کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ پولیٹیشین سے آپ چاہتے ہیں کیا ہے. فار می ایز اے سٹیزن آف لاہور، مجھے لگتا ہے کہ ایک پولیٹیشین کی ایک جاب ہے، وہ اپنی جاب کرے، آئے، ہمیں سرو کرے اور آگے بڑھے. ٹھیک ہے، اور اس سرونگ کے اندر سب سے بہترین جو شخص ہوگا ہم اس کے ساتھ ہیں. اٹس ایز سمپل ایز دیٹ. مطلب مجھے لٹرلی فرق نہیں پڑتا کہ اس نے کس برانڈ کا کیا پہنا ہے، اس نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں. مطلب آنیسٹلی مجھے اس کے کردار یا اس کی پرسنل لائف سے غرض نہیں ہے، مجھے ان چیزوں سے غرض ہے جس کا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی فائدہ مجھ سے ایز اے سٹیزن. چلے، جب بات شروع ہوئی تو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ جانا اس لیے پڑا کیونکہ یہاں پہ پولیٹیکلی حالات بڑے ٹف ہو گئے تھے. تو کیا آپ نے کیا ایسا دیکھا کہ یہاں پہ کیا مشکلات کیا پیدا ہوئی آپ کو؟
ابھی ریسنٹلی آپ نے ایک چیز چھوٹی سی آبزرو کی ہوگی, اسی کو مثال بنا کر میں آپ کو اپنا پوائنٹ بناتا ہوں کہ یہاں پر ریسنٹلی گورنمنٹ نے کریک ڈاؤن کرنے کی خاطر ایک پرٹیکولر پارٹی کے اگینسٹ انٹرنیٹ کو بند کر دیا. اس سے بہت سارے انٹرنیٹ ریلیٹڈ بزنسز جو تھے وہ بہت زیادہ افیکٹ ہوئے, ایون فری لانسرز تک بھی افیکٹ ہوئے. ایون آپ بھی اسی فیلڈ سے منسلک ہیں تو آپ اس کو بخوبی جانتے ہیں. ڈیفینیٹلی یہ ہمارا پوڈ کاسٹ بھی جب اب اپلوڈ ہوتا ہے تو زیادہ ٹائم لیتا ہے. تو ایک میرا دوست ہے ریسنٹلی, وہ اپنی ایک اسٹوری بتائے تھے, میں پوری نہیں بتا سکوں گا, بس اتنا سمجھ لیجئے کہ اس کی بلک اپلوڈنگ اور بلک ڈاؤن لوڈنگ تھی, اور تھاؤزنڈز آف جی بیز اس نے اپلوڈنگ اور ڈاؤن لوڈنگ کرنا تھا. اس کا بلک ڈیٹا مینجمنٹ کا کام تھا. تو اس نے خیر پبلکلی بھی اپنا یہ اظہار کیا کہ میرا بزنس بند ہو گیا, اور ان کو ای میل لٹرلی اپنے کلائنٹ کی طرف سے آ گئی کہ ہم آپ کے ساتھ مزید کام نہیں کر سکتے. تو کچھ اس طرح کے سٹیپس گورنمنٹ کی طرف سے ہوتے ہیں, آلدو وہ جس بھی گورنمنٹ کی طرف سے ہو وہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی آپ کے بزنس کو افیکٹ کرتے ہیں. تو اسی اس طرز میں اس دور میں بھی کچھ اس طرح کے واقعات ہوئے, اور مجھے لگا کہ اب یہاں رہنا مناسب نہیں ہے. مطلب آپ کو کیا لگتا ہے خان صاحب کے ٹینیور میں ایسی کیا چیزیں تھیں جو, کیونکہ باقاعدہ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک بڑا ترقی کر رہا ہے, آلدو میں نے نہیں دیکھی وہ ترقی, لیکن آپ نے کیا فیل کیا؟ میں نے میں چونکہ لاہور سے ہوں تو میں اپنے ویورز کو بھی جو دیکھنے والے ہیں ان کو یہ بتا دوں کہ میں نے ساری زندگی لاہور میں گزاری. صرف چند ایک سال میں نے اپنی زندگی کے کراچی اور چند سال میں نے اپنے اسلام آباد میں گزارے, جس میں 1.5-2 سال کا وہ میرا ٹینیور تھا. میں نے کلوزلی آبزرو کیا کہ شہر میں حکومت کی ریٹ کیسی ہے, کلینلینس کیسی ہے, ہیلتھ کیئر کیسا ہے. مطلب میں اسلام آباد میں بھی بیمار ہوا, مجھے کووڈ ہوا, اور جب میں پبلک ہیلتھ کیئر ڈھونڈنے نکلا تو اسلام آباد کا جو پیمز ہسپتال ہے اور مجھے وہ ایک ہی ملا, ٹھیک ہے. اور کووڈ کے اندر مجھے جانا پڑا الخدمت والے جو پرائیویٹ آرگنائزیشن ہے ان کے پاس جو این جی او ہے, مجھے ان کے پاس جانا پڑا اپنے سارے چیک اپ کے لیے. تو میں نے دیکھا کہ لاہور میں مجھے ہر قسم کی ہیلتھ کیئر کی فیسلٹیز میرے ڈور اسٹیپ میں ہیں اور میری ایکسیسیبلٹی ہے وہاں پہ. اسی طرح اسلام آباد میں جب مجھے محسوس ہوا تو وہاں مجھے مشکل آئی, اور میں نے دیکھا کہ ایک ہی بیڈ پہ 4 لوگ بھی میں نے اسلام آباد کے پیمز اسپتال میں دیکھے. تو مجھے بڑا بیسک جو ڈفرینس تھا وہ فیل ہو گیا. ساری زندگی کے میرے جو ذاتی تجربات ہیں اس کی بیسس پہ ہی میں اپنا اوپینین بناتا ہوں. موسٹلی لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ یہ والی بات کریں, وہ والی بات کریں, وہ والی خیالی بات کریں. میں تو کہتا ہوں جی آپ اپنی ذاتی زندگی کے تجربات کو پریزنٹ کریں اور وہی آپ کا پوائنٹ بنانا چاہیے. اب اسی طرح میں کراچی میں بھی, قاسم بھائی, میں کراچی میں بھی مجھے ایک چھوٹا سا انفیکشن ہو گیا تھا السر کا, لائک میرے گلے میں وہ انفیکشن ہو گیا تھا. تب بھی میں پبلک ہیلتھ کیئر کے لیے نکلا اور میں نے ڈھونڈا, اور میں نے بے شمار جو ہے نا ہسپتال ڈھونڈے کہ مجھے علاج کہیں اچھا مل جائے, مناسب مل جائے, میری جیب کی میری سکت کے مطابق مل جائے. تو پھر کہیں جا کے ایک جگہ مجھے ملی اور میں نے اپنا علاج وہاں پہ کروایا, پبلک سے ہی کروایا, لیکن وہاں کے بھی حالات ہوا. اور آپ کا جو فائنل علاج ہے وہ پھر دبئی میں جا کے حال دل. تو ایسا کیا تھا جو دبئی آپ کو لے گیا, اور پھر وہاں پہ آپ نے کیا کیا دیکھا, کیا سیکھا, اور کیا مطلب بہتر لگا یہاں پاکستان سے؟ کیا ایسی چیزیں ہیں جو اچھی بھی ہیں اور جو مشکل بھی ہیں, ٹف, دونوں بتائیں ہمیں. دیکھیں دبئی کی جو لائف ہے وہ فاسٹ ہے, اور دبئی جانے کے بعد مجھے ایک چیز تو ریئلائز ہوگی بڑا سمپل, کہ وہاں بیسٹ آف دا بیسٹ لوگ گئے ہوئے ہیں. آپ کا جو کمپٹیشن ہے پاکستان میں رہ کر شبیر سے, طارق سے اور حفیظ سے تھا. اب آپ کا وہاں پہ جب کمپٹیشن ہے تو آپ کا مارک سے ہے, ٹھیک ہے, الیگزینڈر سے ہے, مطلب رشین لڑکیوں سے ہے, یو نو فورن لوگوں سے ہے. ان کے ساتھ تو خیر کوئی کمپیریزن نہیں ہے ہمارا. تو بہرحال میری فیلڈ میں ہے. اوکے, تو نہیں ایز اے میل آپ کیا کمپیریزن کریں گے کسی؟ آبویسلی وہ ظاہر ہے جو وہ کر سکتی ہیں آپ بالکل نہیں کر سکتا آبویسلی. تو ایسا ہے کہ اچھا لائف جو ہے وہاں پہ فاسٹ ہے اور کمپٹیشن ہائی ہے, آپ اور ڈسپلن بھی ہے. مطلب آپ یوں مت سمجھیے کہ جیسے آپ پاکستان میں ریلیکس ہوتے تھے اور اپنی مرضی سے جاب پہ جانا اور آنا اور سارے معاملات, وہاں پہ ایسا نہیں ہے. وہاں پہ آپ کو اگر لیٹ سے 7 بجے یا 9 بجے جاب پر رپورٹ کرنا آفس میں, تو آپ کو 7 بجے اپنے گھر سے نکلنا ہے, کیونکہ وہاں کی ٹرانسپورٹ بھی ٹف ہے تھوڑا سا. اس پہ آپ کو کیا ہوتا ہے کہ آپ کو بس پکڑنی ہے, پھر آپ کو میٹرو پکڑنی ہے, اور پھر اس کے بعد آپ کو اپنی جاب پر پہنچنا ہے, وہاں جا کے رپورٹ کرنا ہے اینڈ ایوری تھنگ. تو چیزیں وہاں پہ ایز کمپیئر ٹو لاہور اور پاکستان ہارڈ ہے. اچھا, دبئی کی لائف زیادہ مشکل ہے. تو یہ جو ہم شاہ رخ خان کو دیکھتے ہیں, حبیبی کم ٹو دبئی اور مائی سیکنڈ ہوم, اور یہ ساری ششکے اور وہ ساری چیزیں, تو
ہمیں تو لگتا ہے بڑا مزے ہوں گے وہاں پہ. دیکھیں دبئی نے بہت پیسہ لگایا ہے اپنی امیج کو پوری دنیا میں بہتر کرنے میں, اور نو ڈاؤٹ وہ چیزیں ڈیلیور بھی کر رہا ہے. لیکن میں نے بات کی ہے جاب والے مائنڈ سیٹ کے لوگوں کے لیے کہ لائف تھوڑی سی ہارڈ ہے, لائک ان کو محنت کرنی پڑتی ہے. مطلب میں نے اس ایز اے پاکستانی اس چیز کو ہارڈ کہا ہے کہ وہاں لائف ڈیفیکلٹ ہے. نہیں تو پوری دنیا میں جو لوگ ڈسپلنڈ کنٹریز سے آتے ہیں, ویسٹ ورلڈ سے آتے ہیں, وہ آلریڈی ڈسپلنڈ ہوتے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہے ہمیں ہارڈ لگتی ہے اور حقیقت میں ہارڈ ہوتی نہیں, کیونکہ ہمیں عادت اتنی زیادہ پڑ چکی ہے آسانیوں کی. دیٹ واز مائی پوائنٹ کہ یہاں پر رہ کے آپ کو تھوڑا ریلیکس ہوتے ہیں. اب آپ کے اپنے باس سے ہیلو ہائی اچھی ہو جاتی ہے, آپ کی سلام دعا اچھی ہوتی ہے, تو آپ کو اتنا وہ نہیں تنگ کرتے جتنا آپ کو وہاں پر کرنا پڑتا ہے, وہ کام کرنا پڑتا ہے, کیونکہ ان کے پاس آپشنز بہت ہیں. مطلب آپ نے آج جاب چھوڑی ہے اور آپ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ کل تک ان کو بندہ نہیں ملے گا. اینڈ ایوری وے یو آر سمپلی انڈسپینسیبل. سو ویسے انڈسپینسیبل آپ نا میرے خیال ہے بڑے اچھے ٹائم پہ نکل گئے. مجھے تو نکل جانا چاہیے تھا آج سے 8 سال پہلے, جب مجھے لگا کہ جانا چاہیے. لیکن پلانس کافی دیر سے تھا, مطلب بیک آف مائی مائنڈ پہلے بہت دیر سے تھا یہ پلان کہ مجھے چلے جانا چاہیے کسی فارن کنٹری میں اور تھوڑا پہلے بہتر پیسے کما لیں. کیونکہ ابھی اس ٹائم تو بڑا ٹف ہو گیا ہے, چاہے وزٹ ہو یا چاہے ورک ویزا ہو یا کسی بھی طرح کی چیزیں. تو وہ بیسٹ آف دا بیسٹ کی جو آپ نے بات کی, میرے خیال اب تو انہوں نے بہت زیادہ دیکھنا شروع کر دیا ہے کہ صرف وہی لوگ آئیں جس کوانٹٹی نہیں چاہیے, کوالٹی کے لوگ چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. اب دبئی میں انہوں نے بہت ریسنٹلی, بلکہ 1 سال سے جب سے میں نے وہاں قدم رکھا ہے تب سے ایک ایمنیسٹی اسکیم نام کی انہوں نے ایک اسکیم لانچ کی ہے, اور اب وہ پاکستانیوں کو ویزاز بھی بڑے ہی دیکھ بھال کر دے رہے ہیں. ابھی فی الحال تو وہ بند کیا ہوا ہے انہوں نے, کیونکہ ایمنیسٹی اسکیم انہوں نے لانچ کی ہے. تو وہ چاہتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ وہاں پہ اللیگل ہیں وہ واپس آئیں, ہمیں رپورٹ کریں, ہم انہیں وداؤٹ اینی فائن, وداؤٹ اینی کمپلیکیشنز اپنے ملک واپس بھیجیں لیگلی, تاکہ وہ دوبارہ بھی واپس آ سکیں. اور جو شخص اس ایمنیسٹی میں خود کو ڈکلیئر نہیں کرے گا اور وہ اللیگل پایا گیا اور پکڑا گیا, تو وہ پھر لائف ٹائم دبئی نہیں جا سکتا. اچھا, مطلب اس اسکیم کے تحت وہ ڈپورٹ نہیں ہوں گے؟ وہ ڈپورٹ نہیں ہوں گے, لیکن اگر ان کا ڈپورٹ ہونا بنتا ہوگا, فار ایگزامپل کسی کا ویزا آج سے 1 سال پہلے ہی ایکسپائر ہو گیا تھا یا 6 مہینے پہلے ایکسپائر ہو گیا تھا, ایمنیسٹی سے پہلے ایکسپائر ہو گیا تھا, اس نے اپنے آپ کو رپورٹ نہیں کیا, وہ اللیگلی کام کر رہا تھا, اللیگل اسٹے تھا اس کا, ٹھیک ہے. اب اس کی 100 ریزنز ہو سکتی ہیں. کئی بار آپ کا امپلائر جو ہے وہ فراڈ کر کے بھاگ گیا ہو سکتا ہے, کئی 100 ریزنز ہو سکتی ہیں. اگر آپ نے خود کو رپورٹ نہیں کیا تو آپ کے اوپر فائن آتا ہے, اور آپ اس فائن کو پے کرنے کے ڈر سے کہ یہ فائن میں کیوں پے کروں یا میں نہیں پے کر سکتا, میری وہ نہیں ہے, میں کام کرتا رہتا ہوں, چھپ کے کام کرتا ہوں, جب موقع آئے گا میں دیکھ لوں گا کیا ہوگا کیا نہیں. تو ان لوگوں کے لیے انہوں نے یہ موقع دیا تھا کہ آپ آئیں, آپ کو فائن بھی نہیں کریں گے, آپ کو لیگلی ڈپورٹ, اگر آپ نے جاب نہیں ڈھونڈی مثال کے طور پہ, آپ کو نیو ویزا نہیں مل رہا, تو آپ پھر واپس آئیں گے. ادروائز وہ کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. صحیح. تو دبئی میں ایک نئے آدمی کے لیے کیا اپرچونیٹیز ہے؟ فار ایگزامپل ایک بچہ ہے, اس نے صرف میٹرک کی ہے, کوئی زیادہ اس کا ایکسپوجر نہیں ہے, ایجوکیشن کوئی اتنی خاص نہیں ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں اگر وہ دبئی جاتا ہے سام ہاؤ کسی بھی طرح سے, تو وہ کیا کر سکتا ہے, مطلب کیا سیکھ سکتا ہے, کیا کیسے گروتھ ہوگی اس کی لائف میں؟ بہت مشکل سوال ہے, بہت مشکل سوال ہے قاسم بھائی. اگر ایک شخص نے ایجوکیشن نہیں حاصل کی ہوئی اور اس کے پاس ڈگری نہیں ہے یونیورسٹی کی, اور اس کے پاس اسکلز بھی نہیں ہیں, تو پھر اس کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا دبئی کی مارکیٹ میں سروائیو کرنا, انٹل انلیس کہ اس کے پاس اچھے پیسے ہوں. نہیں, لیبر جابس جو ہیں, جو آڈ جابس ہوتی ہیں جیسے کہتے ہیں, کیا وہ مطلب ایزی ہے وہاں پہ ایکسیس ہونا ان کا؟ اسکلس کے بغیر کوئی جاب نہیں مل رہی ہوتی ہے آپ کو وہاں پہ. نہیں, جیسے مزدوری ہے, یہ اینٹیں اٹھانے والے, ہاں یہ والا جو کام جو ٹف کام ہے. اچھا, اینٹیں اٹھانا, صرف وہ جو ہیلپر ہوتا ہے اس کا کام مسالہ بنانا بھی ہوتا ہے, وہ صرف اینٹیں نہیں اٹھا رہا ہوتا, تو وہ صرف مزدور نہیں ہے, اس کے پاس بھی ایک چھوٹا سا اسکل موجود ہے کہ اس نے مسالہ بنا کر دینا ہے. اور اپنے جو مستری ہے جس نے مسالہ بنانے میں تو پاکستانی ماشاءاللہ دنیا بالکل صحیح ہے, یہ تو بائی ڈیفالٹ تو وہ بھی ایک بیسک اسکل ہے, وہ بھی ریکوائرڈ ہے. اور اس کے علاوہ پلمبر ہیں, الیکٹریشینس ہیں, لیبر کلاس بہت ساری ہے, گارڈننگ کا کام وہاں پہ بہت زیادہ ہے. تو یہ والی جو اسکل لیبر ہے یہ اپنا سروائیو کر جاتی ہے. لیکن زیادہ یہ والی جو اسکل لیبر ہے یہ کس نیشنلٹی کی آپ نے دیکھی ہے وہاں پہ؟ اگر ہم نمبرنگ کریں 1 سے 5 تک, تو کون کون سی نیشنلٹیز ہیں جو یہ کام کر رہی ہیں؟ دیکھیں اوور آل تو مجھے سب سے زیادہ نیشنلٹی انڈینس کی لگی, ادر دین دا لوکلس. عربک پیپل کے علاوہ سب سے زیادہ جو مجھے نیشنلٹی میرا جو انٹریکشن رہا وہ انڈینس کے ساتھ رہا. ایون میں نے اسٹیٹسٹکس بھی پڑھے ہیں تو اس کے مطابق بھی ایسا ہے کہ انڈین سب سے زیادہ. میرا خیال اب تو مارس میں بھی پتھر پھینکیں گے تو وہاں سے بھی ایک انڈین نکلے گا. اتنا پھیل چکا ہے. صحیح ہے. وہاں پہ بڑے بڑے اسٹارٹ اپس انڈین نے اسٹارٹ کیے. کیرلا کے لوگ بہت پروفیشنل ہیں وہاں پر اور بہت ایجوکیٹڈ ہیں, ان کا لٹریسی ریٹ بہت ہائی ہے انڈیا کے اندر ہی.
تو ان لوگوں نے ایک اچھا خاصا اپنی اسپیس بنائی ہے یو اے ای کے اندر. اور لولو ہائپر مارکیٹ اگر لوگوں نے دیکھی ہو تو وہ بھی انڈین کی ہی ہے. اور ایسے بہت سارے اسٹارٹ اپس ہیں. اور سیکنڈ پہ کون آتے ہیں ان کے؟ انڈینس کے بعد جو سب سے ہائی پاپولیشن ہے وہ آئی تھنک ادر عرب کنٹریز سے ہے, جیسے ایجپشنز ہیں, جورڈینینز ہیں, اور مکس ہے, سیرینز ہیں, پیلسٹینینز بہت سارے وہاں پہ آپ کو ملیں گے. اور اس کے بعد پھر بنگلہ دیشی اینڈ دین پاکستانی اینڈ دین سو آن سو فورتھ, سنگاپوریان, ویسٹرن ورلڈ کے بھی لوگ موجود ہیں وہاں پہ. نیپال کے بہت سارے لوگ موجود ہیں. فلپین, یس فلپین ویری امپورٹنٹ, فلپینو, یس فلپینو. تو آج میں دیکھ رہا تھا ایک ٹک ٹاک پہ نا, ایک لڑکی اس کی ٹک ٹاک آ رہی تھی, تو شی واز لائک کہ میں ہاف پاکستانی ہوں ہاف فلپینو. وہاں میں نے بھی دیکھی ہے اس طرح کی ایک خاتون, وہ پنجابی بولتی ہے اور وہ ہے شکل اس کی چائنیز جیسی ہے. آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہے قاسم بھائی کہ پاکستان کے جو ٹورزم انڈسٹری میں ایک نیا ٹرینڈ شروع ہو چکا کہ اب جو بھی باہر سے آتا ہے اور وہ پاکستان کی ہاسپٹیلٹی کو وہ مدعا بنا کر نا وہ کیا کر رہا ہے کہ فیم لے لیتا ہے, کیونکہ اور یہاں کے لوگ اسے سپورٹ کرتے ہیں. مطلب آپ لازم اس کے اوپر نیچے کہیں لکھیں گے کہ دیکھا ہماری دیکھیے ہاسپٹیلٹی. اچھا مجھے کسی حد تک یہ لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے, لیکن اب مجھے تھوڑا سا لگ رہا ہے کہ کچھ زیادہ ہو رہا ہے, یو نو. اب وہ فری میں وہ جو فری بیز ہیں, وہ جو کیا کہتے ہیں اب اس کو, جو لفٹ ہچ ہائکرز, اب وہ بہت زیادہ آنا شروع ہو گئے ہیں پاکستان میں. وہ کہتے ہیں یار یہ فری کنٹری ہے اور یہ ہاسپٹیلٹی میں مطلب انہیں وہ کیا کہتے ہیں گورا ایڈوانٹیج لینا ہو گیا ہے قسم کا. تو مجھے لگ رہا ہے وہ کچھ زیادہ ہو گیا. ٹھیک ہے, ہم نے ہاسپٹیلٹی بہت دکھا دی, اب کچھ ہمیں ڈالرز بھی چاہیے. ہاں, لیکن میرا خیال ہے یہ بھی بہت اچھی بات ہے اگر لوگ آ رہے ہیں نا سما, کوئی بھی ریزن, کوئی تو آ رہا ہے نا اس ملک میں, ورنہ تو یہاں کے لوگ باہر جا رہے ہیں, کوئی یہاں پہ رکنا نہیں چاہتا. اور آپ تو جیتی جاتی مثال ہیں اس بات کی. اچھا, تو اپورچونیٹیز کی ہم بات کر رہے تھے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ مطلب کس طرح کے لوگ جن کی, اب میرا خیال آئی ٹی والے لوگوں کی کافی اچھی اپورچونیٹیز ہیں. انفیکٹ کئی جاننے والے دوست ہیں جن کو یہ گولڈن ویزا دبئی کا ملا ہے وہاں کا. تو اس کے علاوہ آئی ٹی میں بھی اگر ہم بات کریں, کس نوعیت کے آپ نے لوگ دیکھے جو وہاں پہ ریسنٹلی آئے اور کافی اچھا کچھ گرو کر رہے ہوں؟ سر میں نے کچھ عرصہ ایک میڈیا ہاؤس کے ساتھ کام کیا جو کہ جی سی سی کا لارجسٹ میڈیا ہاؤس ہے, ایٹ لیسٹ دے کلیم دیٹ. بہرحال تو مجھے لگتا ہے کہ یو اے ای کے اندر کیونکہ وہ ایور گروئنگ مارکیٹ ہے اور وہاں پہ آئے دن نئے بزنس کھلتے بھی ہیں اور نئے بزنس بند بھی ہوتے ہیں, تو وہاں پہ جو مارکیٹنگ ہے وہ سب سے زیادہ ان ڈیمانڈ ہے. اور آج کل یہاں بھی اور وہاں بھی انفلوئنسر مارکیٹنگ کا بہت زیادہ اسکوپ ہے, اور وہ لوگ انفلوئنسر مارکیٹنگ پہ بہت زیادہ پیسہ اسپینڈ کرتے ہیں. مطلب میں نے دیکھا گورنمنٹ بھی ہائر کر رہی ہوتی ہے انفلوئنسرز کو کہ ہماری کنٹری کی آگے نمائندگی کرو. ایگزیکٹلی, آنیسٹلی اسپیکنگ آئی ایم ناٹ الاؤڈ ٹو اسپیک اگینسٹ دبئی سٹنگ ان دس پوڈ کاسٹ ایون. مطلب اگر وہ ان تک پہنچا تو میرے لیے پرابلم ہے, مجھے واپس آنے میں ایئرپورٹ پہ ہی وہ ایشوز بن سکتے ہیں. یہ اپنی امیج کے بارے میں وہ بہت اچھی بات کریں نا, آپ اچھی بات وہ بہت ٹچی ہیں. دبئی نے اپنی امیج کے اوپر اتنا کام کیا ہے کہ وہ بہت ٹچی ہیں. آپ ادھر کی ایکسیڈنٹ کی ویڈیو بھی آپ پبلک نہیں کر سکتے کہ وہ نہیں چاہتے کہ ان کی کوئی ایسی برائی یا مطلب حادثہ بھی یا ان کی جس سے ان کی امیج پہ رتی برابر بھی فرق ہے نا, وہ نہیں چاہتے کہ وہ پبلک. یہاں تو ایکسیڈنٹ پہ پہلے ہم چابی نکالتے ہیں پھر ہم بات کرتے ہیں جو بات ہے. بہرحال اوہ اچھا, آپ بتائیے کیسی گزری ہے زندگی؟ ہاں بڑی مزے کی, بڑی اچھی گزر رہی ہے. تو میں پتہ ہے آپ کو تھوڑا عرصہ سعودیہ میں ہوتا ہوں, زیادہ ٹائم پاکستان میں ہوتا ہوں, تو اس طرح سے کبھی وہاں کبھی ادھر, لیکن زیادہ میرا پاکستان میں وقت گزرتا ہے. اور الحمدللہ مجھے تو بڑا مزہ آتا ہے یار پاکستان میں, مجھے تو اچھا لگتا ہے. اچھا سر شاید اس لیے بھی لگتا ہے کیونکہ ہم ڈالرز میں کماتے ہیں تو وہ جب روپیز میں ملٹی پلائی ہوتا ہے. انفیکٹ میں جب سعودیہ جاتا ہوں, ظاہر کمائی تو میری ڈالرز کی ہے, تو مجھے وہاں دکھ ہو رہا ہوتا ہے کچھ بھی کھانے پینے پہ ٹریول پہ لگانے, میں پھر حساب لگا رہا ہوتا ہوں پاکستانیوں کی طرح کہ اس کنٹری میں اپنے ملک میں مجھے کتنا اس کا ایج ملنا تھا. تو بہترین ہے یار, اچھا ہے. بس یہ پولیٹیکل ایشوز ہیں یہاں پہ کافی زیادہ, جن کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں جو ہمارا نوجوان طبقہ ہے وہ کافی زیادہ ڈسہارٹ ہے, جو اس میں برین ڈرین ڈالنے, اپرچونیٹیز کے ایشوز ڈالنے, پولیٹیکل ایشوز ڈالنے ہیں, جس طرح کی تربیت کی گئی ہے پچھلے کئی سالوں میں. تو اب ظاہر ہے کسی بھی کنٹری میں آپ کو پتہ ہے جو یوتھ ہوتا ہے نا وہی اس کا سرمایہ ہوتا ہے. تو اگر آپ کا یوتھ نکلنا شروع ہو جائے اس ملک سے, یا دوسرا جو لوکل پیچھے لوگ رہیں وہ اسکلفل نہ ہو, کمیونیکیشن ان کی اچھی نہ ہو, کوئی ویژن نہ ہو, جاب کو ملازمت کو حقارت سمجھیں,
بڑا مشکل وہ سروائیول ہوتا ہے. وہ مجھے لگتا ہے اس ملک میں ایک مسئلہ ہے کہ ہمارے یہاں کے جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں وہ زیادہ تر باہر جا رہے ہیں یا جا چکے ہیں. ادروائز جو پیچھے جو لوگ رہ چکے ہیں جو نہیں جا سکتے ہیں بدقسمتی سے, کیونکہ پاکستان میں میجورٹی آف دا پاکستانیز وہ یہاں پہ بائی چوائس نہیں رہتے, وہ بائی مجبوری رہتے ہیں. تو چوائس ہو تو شاید وہ یہاں پہ رہیں گے نہیں. اینی ہاؤ یہ ایک بڑا الگ سا لمبا سا سبجیکٹ ہے, ہم اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. تو جب آپ واپس آئے ہیں اسلم بھائی, جی جی 1 سال کے بعد آپ واپس آئے دبئی سے, جی اوکے, تو 1 سال کے بعد آپ نے کیا فرق دیکھا پاکستان کا اور دبئی کا؟ پاکستان کا اور دبئی کا فرق مطلب میں یا پاکستان کا کر لیتے ہیں. واپس آ کے آپ نے 1 سال کے بعد پاکستان کو کیسا پایا؟ میں نے پاکستان کو مہنگا پایا. پاکستان میں مہنگائی جو ہے وہ آنیسٹلی مطلب میں اگر فار دا سیک آف ڈسکشن اگر بات کروں تو بہت سارے لوگوں سے پولیٹکس کے اوپر بات ہوتی ہے. تو پچھلے 10-15 دن سے میں پاکستان میں ہوں, تو 15 دن کے اندر میں نے جو چیزیں آبزرو کرنی چاہیں وہ میں نے آبزرو کی, اور چیزیں مشکل ہیں بنسبت آج سے پہلے جب میں نے آبزرو کیا تھا. جب میں فار ایگزامپل میں اپنی والدہ کے ساتھ جب کبھی مارکیٹ گروسری لینے گیا تو میں نے فیل کیا کہ یار یہ چیز تو میں نے لاسٹ ٹائم اتنے کی لی تھی اور یہ تو بہت ڈفرینس آ گیا. اسٹنگ کی ایک بوتل بھی جو ہے وہ مجھے یاد ہے کہ میں نے 30 یا 35 روپے کی پی ہوئی ہے, وہ آج 70 سے 80 روپے کی مارکیٹ میں. اینڈ کریڈٹ گوز ٹو وڈے صحیح انڈیڈ ان کا بہت کریڈٹ, ان کا کریڈٹ بنتا ہے ماشاء اللہ سے. اچھا کام کیا نہ ہو لیکن کریڈٹ ان کا بنتا ہے کیونکہ پاپولر ہے نا. اوکے, کیونکہ وہ جو کہیں وہ ہم نے نہیں, اللہ معاف کرے, لوگوں نے ماننا ہے. ٹھیک ہے, چاہے اس کے پیچھے کوئی منطق ہو یا نہ ہو. تو اٹس ایز سمپل ایز دیٹ. بہرحال ویسے یہ بڑا ایزی ٹارگیٹ بھی ہوتا ہے میرے خیال سے. میں تو آپ کو پتہ میں پرو اسٹیبلشمنٹ ہوں, تو مذاق کی حد ایک الگ ہے. میرا یہ ماننا ہے کہ لیٹ سے ایک گلی میں جہاں پہ فائٹ ہوتی ہے, جو سب سے کمزور آدمی ہوتا ہے نا, وہ اپنی ویکنیس کو چھپانے کے لیے سب سے پاورفل آدمی کا نام لے گا کہ میں اگر خراب بھی ہوں تو اس کی وجہ سے, میں برا بھی ہوں تو اس کی وجہ سے. تو مجھے کہیں نہ کہیں یہ لگتا ہے پورے ملک کے اندر, کیونکہ ہمارے پولیٹیشین فیل ہو, جو پولیٹیکل مشینری ہے وہ ساری فیل ہو گئی ہے. اس میں کوئی کام کے لوگ ہیں نہیں, سارے بے ایمان لوگ ہیں تقریباً میجورٹی میں, سب نہیں ہوتے, کہیں پہ بھی اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں. تو وہ پھر بلیم گیم کھیلتے ہیں کہ نہیں میں اس کی وجہ سے, اور پھر وہی انہوں نے آگے چورن عوام کو بیچ دیا. عوام بھی اب یہی سمجھتی ہے کہ جی جو بڑے سائی ہیں وہی ہیں ہر چیز کے پیچھے, انہی کی وجہ سے سارا کچھ ہو رہا ہے. نہیں میرا مطلب ان بڑے سائی کی طرف نہیں, میرا مطلب نہیں ان کا بالکل بھی قصور نہیں ہے. اگین وہ بڑے سائی تو وہی ہیں نا پھر, ٹھیک ہے میں کیا کہہ سکتا ہوں, نہیں آپشن ہے ہم کاٹ سکتے ہیں. اچھا نہیں نہ کاٹیے, کنٹینشن نہیں ہے. ایسا ہے کہ ان بڑے سائیوں کا قصور نہیں ہے, بات یہ ہے کہ وہ تو ہیں, وہ ہیں ان کی آپ چاہیں نہ چاہیں وہ ہیں, وہ ہیں, وہ کانسٹنٹ ہیں جی. فی الحال تو وہ کانسٹنٹ ہے انٹل انلیس کہ وہ کانسٹنٹ کو کوئی ہلا سکے. مطلب میتھس میں یہ کانسٹنٹ جو ہوتا ہے یہ عام طور پہ نہیں ہلتا, ٹھیک ہے. تو اگر تو ان کو کسی نے ہلانا ہے تو وہ پھر اس طرح بھی آئے, کانسٹنٹ کے بدلے کانسٹنٹ لے کر آئے. اگر وہ نہیں کر سکتا تو پلیز ان کو مت چھیڑیں پلیز, کیونکہ جب ہم ان کو چھیڑتے ہیں نا تو پھر پاور گیم ہو جاتی ہے. مطلب پہلے بھی جنگیں پاور کی بیس پہ لڑی جاتی تھی, اب چونکہ جمہوریت کا دور ہے اور اینڈ آف دا ڈے نقصان ہم سب کا ہے, مطلب کسی کو کوئی فائدہ ہے نہیں, فائدہ نہیں ہوتا اس سے. یس, جو پولیٹیشین ہے دیکھیں ہمارے ساتھ اس کانسٹنٹ نے, ہم نے دیکھنا ہے ویریبلس کو. ہماری ایکسپیکٹیشن ویریبلس کی ہے جس کو ہم الیکٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, جس کو ہم پاور دیتے ہیں, اپنا ووٹ دیتے ہیں, اپنا مینڈیٹ دیتے ہیں. ہماری ایکسپیکٹیشن ساری اس کے ساتھ ہونی چاہیے. مطلب لوگ جب پولیٹیکل بحث بھی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں جی لاہور میں آپ لوگوں نے اتنا کام کروا لیا, ہمارے علاقے میں کام نہیں ہوا. تو خیر پہلے تو میں نے یہ کہتا ہوں کہ پاپولیشن کے حساب سے کام ہوتا ہے, لیکن اگر فار دا سیک آف آرگیومنٹ یہ بھی بات کر لی جائے کہ یار آپ کے علاقے میں کام ہونا چاہیے تھا, فار ایگزامپل, تو آپ نے اپنے کیا پبلک ریپرزنٹیٹیو سے جا کر بات کی, کہ آپ نے ایم این اے سے بات کی, کہ آپ نے ایم پی اے سے بات جا کر کی, آپ نے کیا آپ کے علاقے میں بات نہیں ہو رہا؟ کبھی نہیں جائیں گے یہ لوگ, ٹھیک ہے. میں بذات خود بہت ساری چیزوں کے لیے پریزنٹ ہو جاتا ہوں, کبھی لوگوں سے ملنا شروع کر دیتا ہوں اور میں آفیشلی کمپلینٹ ریز کرتا ہوں. ونس آئی ہیو ڈن دیٹ, پھر میرا حق ہے کہ مجھے یہ پرابلم دکھی, میں نے اس کے لیے آواز اٹھائی. آواز یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے صرف 4 دوستوں میں بیٹھ کر جو ہے نا اس کو لان تان کرنا ہے. آپ نے پراپر چینل کے تھرو اس ریلیونٹ بندے تک اپنی آواز پہنچائی, اس کو کہا کہ یہ چیز ہے, یہ مجھے کر دیں. اگر نہیں ہوتی پھر آپ کا حق بھی ہے کہ آپ وہ اس کو کرٹیسائز کریں. میں ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. کیسے میں کافی عرصہ اسلام آباد میں رہا,
جب دبئی جانے سے پہلے تو میں لاہور میں واپس آیا نا, تو میں نے دیکھا کہ میرا وہ جو گلی محلہ تھا وہ پہلے بڑا صاف ستھرا ہوا کرتا تھا, بڑا ریگولرلی ڈیلی صفائی بھی ہوتی تھی, خاکروب آتا تھا صفائی کرتا تھا. یہ کس ایئر کی بات کر رہے ہیں؟ یہ میں لاسٹ ایئر کی 2024 کے لاسٹ, سوری 2023 میں. تو میں نے دیکھا کہ وہاں کچرا پڑا ہوا ہے, اور مجھے لگا کہ وہ بظاہر 3 دن کا کچرا لگ رہا تھا منیمم. تو میں نے فوراً سے LWMC جو ہماری لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ہے, وہ میک شور کرتی ہے کہ صفائی بھی ہو اور لاہور میں کچرا بھی نہ ہو. میں نے ان کو فیس بک پہ میسج کیا, میں نے انہیں ان باکس میں کیا, میں نے کہا جی یہ تصویریں لی, میں نے کہا جی یہ کچرا مجھے مناسب نہیں لگ رہا, یہ کیا بات ہے, آپ کا خاکروب نہیں آ رہا یا کیا پرابلم ہے. مجھے ایک پرابلم دکھی, میں نے اس کے اوپر آواز اٹھائی اور ریلیونٹ اتھارٹی تک اپنی آواز پہنچائی. ود ان اے ڈے, نیکسٹ ڈے خاکروب مجھ سے رابطہ کرتا ہے, ادھر کا ایریا کوئی مینیجر بھی ہوتا ہے ان کا کچھ, تو اس نے مجھ سے رابطہ کیا. اس نے کہا جی آپ نے کمپلینٹ ریز کی, میں نے کہا بالکل کی ہے, تو آپ مجھے بتائیے آپ کس گلی سے بات کر رہے ہیں, کون سا محلہ ہے آپ کا. میں نے اس کو بتایا, کہتا ہے جی وہ سوری ہمارا جینوئن پرابلم تھا, ہم یہ ہے وہ. میں کہا بہانہ نہیں, آپ مجھے بتائیں سولوشن کب دے رہے ہیں. اور کہ سر آج شام تک یہ کچرا بھی اٹھ جائے گا اور آئندہ آپ کو تکلیف کا موقع نہیں ملے گا. میں 10 دن اپنے گھر رہا اور میں نے کبھی وہاں پہ کچرا دوبارہ نہیں دیکھا. بڑی اچھی بات ہے. ڈیفینیٹلی ہر ادارے میں کمپلینٹس کا یا اس طرح کے فیڈ بیک کے لیے بھی آپشن ہوتی ہے, اور کرنی چاہیے ہمیں یہ ساری چیزیں. ہم نہیں کرتے, ہم کیونکہ ہم سمجھتے ہیں سارے ادارے جو ہے نا غلط ہیں اور ہر جگہ غلطی ہوتی ہے. لیکن کہیں نہ کہیں اسلم بھائی چلیں یہ تو بہت چھوٹی بات ہے نا, مطلب چھوٹی ہے تو کچرا تو خیر نصف ایمان ہے, صفائی تو سب سے پہلے ہونی چاہیے, لیکن چھوٹی بات کیونکہ ہمارے یہاں پہ اور مسائل بہت زیادہ ہے اس ملک میں. تو اب جیسے بجلی کا بحران ہے, ٹاپ آف دا لائن جو ہے نا, پھر پیٹرول آ جاتا ہے, پھر ڈالر کا ریٹ اور باقی سارے خیر پیچھے تو سارا میجر ڈالر کا ریٹ اور امپورٹ ایکسپورٹ, لیکن وہ اگین ایک فائنانس کی گوسپ ہو جائے گی, اس طرف ہم جاتے نہیں ہیں. لیکن اب لیٹ سے کہ ایک بندے کا بجلی کا بل جس نے کنزیوم ہی چند یونٹس کی ہے, جس کی لیٹ سے مہینے میں 10-12 ہزار روپے آتی تھی پہلے, جو بھی ایک فی تھی, اب وہ اچانک سے 30, 35, 40 اور 50 ہزار کے اوپر آنا شروع ہو گئی ہے. تو اب اس کا مطلب لوگ تو جاتے ہیں, کمپلین بھی کرتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں, لیکن کچھ ہاتھ نہیں آتا. 2 دن بعد بجلی کٹ جاتی ہے. اس کا کیا حل ہے؟ باقی تو چلیں جس طرح آپ نے بتایا, روڈ کے لیے, کچرے کے لیے, سیکیورٹی کے لیے, چھوٹی موٹی بہت ساری چیزیں شاید کہیں نہ کہیں سالو ہو جاتی ہیں. تو اس کا کیا حل ہے؟ سر جی کچھ چیزوں کے اوپر نا آپ کا کنٹرول, اس کا آنیسٹلی میرے پاس کوئی جواب ہے نہیں. جو میں اپنا اوپینین دے سکتا ہوں اس کے اوپر وہ یہی ہے کہ اب یہ ہے میجر لیول پہ پالیسیز بنتی ہیں. آپ اب جب ایک چیز تو یہاں پہ کلیئر کر لیتے ہیں کہ جو پروونشل لیول پہ جو گورنمنٹس ہیں نا, وہ اب اپنے انڈیپینڈنٹ فیصلے لیتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور کچھ فیصلے فیڈرل لیول پہ ہوتے ہیں. بجلی کا جو یونٹ ہے وہ فیڈرل سے ایک سنگل ریٹ پر نکلتا ہے, ایز پر مائی نالج, ایز پر مائی تھنکنگ. اس کے ریٹ کو پھر پروونشل لیول پہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ کیا پروونشل لیول کی کوئی گورنمنٹ اس میں اپنا کنٹریبیوٹ کرے گی ریلیف دینے کے لیے. اسلم بھائی وہ تو بالکل ٹھیک ہے آپ کی بات, میں ریٹ پہ تو میں آرگیومنٹ کر ہی نہیں رہا. میں کہتا ہوں لیٹ سے کہ دنیا کی سب سے مہنگی بجلی پاکستان کنزیوم کرتا ہے. میرا مدعا تھوڑا سا میں ایکسپلین کر دیتا ہوں. وہ کرپشن ہے, کیونکہ کرپشن بے انتہا ہوتی ہے نا, اور ظالمانہ طریقے سے ہوتی ہے. اب ایک آدمی کا بل میں نے آپ کو بتایا 10,000, اچانک سے 40,000 آ گیا, تو اس کو تو وہ تو گیا نا, اس کے پاس تو کوئی سولوشن نہیں ہوتا. اس کا جو پڑوسی ہے اس کا نارمل آ رہا ہے, اس کا اچانک سے ایک جمپ مار کے اتنا زیادہ یونٹ آ گیا. وہ تو خرچہ کرنا پڑے گا اگین. اب یا تو اس کے میٹر میں کوئی فالٹ ہوگا, یا اس کی یوزیج بڑھ گئی ہوگی, یا بجلی کے ویسے بل مہنگے ہو گئے ہوں گے. تو میں نے تو پہلی بات یہی کی نا کہ یا تو ریٹ بڑھ گیا ہوگا بجلی کا اور اس کی کنزمپشن وہی ہے, یا اس کے میٹر میں فالٹ آ گیا. اور اگر وہ فالٹ آ گیا تو وابڈا پہ لیسکو پہ جا کر وہ کمپلین کر سکتے ہیں. روزانہ میں جانتا ہوں کئی لوگ, آج بھی اگر آپ جائیں گے وابڈا پہ, لوگ کھڑے ہو کے رو رہے ہوتے ہیں. I have resolved my problem. میں کیا نام ہے, RO سے ملا تھا, ریونیو آفیسر آئی تھنک ان کا ٹائٹل ہوتا ہے, یا چیف انجینئر بھی ہوتے ہیں لیسکو کے اندر, لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی میں. میں پرسنلی, ہمارا بھی اسی طرح کا کوئی ایشو ہوا تھا آج سے کوئی 7-8 سال پہلے یا 10 سال پہلے کی بات ہے. میں نے ریزالو کیا تھا اور میں ریزالو کروا کر اٹھا تھا. کچھ ٹائم پہلے ایک فرینڈ سے ملاقات ہوئی, اور وہ ایک سینئر پوزیشن پہ تھے واپڈا میں ہی, نام نہیں ڈسکلوز کر سکتا نہ پوزیشن. آپ یقین کریں وہ کہہ رہے تھے قاسم میں کافی عرصے سے ہوں, لیکن اب نا مجھے نیند آنا بند ہو گئی ہے, اور اب میں سوچ رہا ہوں میں جاب سوئچ کروں, میں کچھ اور دیکھوں, کیونکہ ہم لوگ یہاں پہ اتنا زیادہ ظلم کر رہے ہیں نا لوگوں کے اوپر. مطلب اوپر سے نہیں ہے, اوپر چیزیں نارمل ہے, ہمارے نیچے جو معاملات ہیں تو ان کو ہم بہت ہی غلط طریقے سے مس یوز کر رہے ہیں. اور صرف میں اکیلا نہیں ہوں, میرا پورا ادارہ انوالو ہے ان ساری چیزوں میں.
تو کہتا ہے کہ میں ظاہر ہے اب مرنا بھی ہے ہم نے, وہ بھی ڈر لگتا ہے کبھی کبھی, ظاہر ہے ضمیر تو ہوتا ہے ہر انسان کے ساتھ. تو وہ کہہ رہا تھا, پوچھ رہا تھا مجھ سے کہ بتائیں میں کیا کروں, میں کہیں بزنس میں انویسٹ کروں, کوئی رینٹ کار میں چلا جاؤں, کوئی آئی ٹی میں کچھ سیکھنا شروع کر دوں. ایسی پاسبل کرپشن تو قاسم بھائی میرے نالج میں موجود ہے. مطلب ایسے ایک دوست ہمارے میوچولز میں, آنیسٹلی میں اس کا بھی نام نہیں لے سکتا, جو مہینے کی ایک فکس اماؤنٹ دیتا ہے, ٹھیک ہے, اب پتہ نہیں لیس کو سننا لے, بہرحال وہ فکس اماؤنٹ دیتا ہے اور اس کا بل ایک فکس آتا ہے, وہ کنزمپشن چاہے جو مرضی کرے, ٹھیک ہے, اور یہ کافی عرصے سے کر رہا ہے وہ. جی آپ کے ان فرینڈ کو میں جانتا ہوں, ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ جب یہ ہوتا ہے اور جب یہ ہو رہا ہے تو کیا کر سکتے ہیں, یا آپ اور میں, ہمارا ضمیر بھی کریں اور ہم اس فرینڈ کو رپورٹ کریں. میرا فرسٹ پوائنٹ یہی تھا کہ ہم اس سسٹم کو, کچھ حد تک ہیں چیزیں جیسے آپ نے بتایا, ہم کمپلین کریں تو ریزالو ہو سکتی ہیں, لیکن میجورٹی میں یہاں کے جو مسائل ہیں نا, ایک عام آدمی اس کو ریزالو نہیں کر سکتا, چاہے وہ کچھ بھی کر لے. یہ مائکرو لیول پہ یہ چیزیں موجود ہیں, بالکل آپ بالکل بجا کہہ رہے ہیں. بہرحال اوور آل اگین اگر میں میکرو لیول پہ دیکھوں تو لاہور سٹی کا میں خود کو امبیسیڈر بنانا چاہتا ہوں, اگر کوئی سن رہا ہے تو, اگر نہیں میں امبیسیڈر بنانا چاہتا ہوں, اگر کوئی سن رہا ہے تو وہ میں آئی ووڈ لو ٹو کنٹریبیوٹ مائی پارٹ ان میکنگ دا امیج آف لاہور. کیونکہ میں نے کراچی میں ٹائم گزارا, میں نے اسلام آباد میں ٹائم گزارا, میں نے پشاور 2-3 دفعہ وزٹ کیا, اور میں نے تھوڑا آبزرو کرنے کی اس میں کہ میں دیکھوں کہ کیا ہے کیا نہیں. کچھ ویڈیوز بھی میرے پاس پڑی ہوئی ہیں, تو میں چاہوں گا کہ میں لاہور کا ایز این ایمبیسیڈر لاہور کے امیج کے اوپر کام کروں. لاہور از دا موسٹ ہیٹڈ سٹی آف پاکستان. یس, وائی اینڈ وائی از دیٹ؟ یہ آپ بتائیں, آپ لاہوری ہیں, میں تو امپورٹڈ ہوں. کنٹروورشل ہو جائے گا, لیکن حاسد دین کا کچھ اب کر نہیں سکتے. حسد ہے لوگوں کو, کیونکہ اچھا کئی بار کوشش کیجیے گا ڈسکلیمر کے طور پہ کسی قوم کا نام نہ لیجیے گا, کسی صوبے کا نام نہ لیجیے گا. بالکل وہ پھر وہ سارے لوگ نا بڑے وہ جذباتی ہو جاتے ہیں. میں کوشش کروں گا, ویسے ہم بات کوشش نہیں بلکہ ٹھیک ہے, مجھے پتہ ہے آپ کہنے کیا والے ہیں, میں کرنے والا ہی تھا. میں اسپیسیفکلی اپنے واقعات بھی پرسنل ایکسپیرینسز بتانے والا تھا, انڈیویجول جن لوگوں سے میری ڈسکشنز رہیں اور وہ کس قوم سے تعلق رکھتے تھے, ان کی تھاٹ پروسیس کیا تھا, میں بتانے والا تھا. قوم کے نام نہ میرا خیال لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اینی ویز, لیکن اگین یہ ہے کہ حسد ہے لوگوں کے اندر. لوگ کسی بھی شہر کو, کسی بھی صوبے کو پنپتا ہوا, ڈیولپ ہوتا ہوا دیکھ نہیں پاتے, اور اس کے پیچھے وہی تھاٹ پروسیس ہے جو ان کو بچپن سے ایک چیز بتا دی جاتی ہے کہ وہ فلاں قوم کا بندہ ہے, وہ فلاں قوم ہے, انہوں نے ہمارے پورے ملک پہ ڈاکہ مارا ہے, اس کے ہی لوگ وڈے سائیں بھی ہوتے ہیں, تو وہ لوگ ہمارے حق کے اوپر. حالانکہ ہمارے لیے یقین کرے کوئی فرق نہیں ہے, سارے صوبے, ساری قومیں ہمارے بھائی ہیں, اور ہم ہر جگہ جاتے ہیں, گھومتے پھرتے ہیں. یہ پورا وطن, یہ پورا ملک ہم ایک ہی نظر سے دیکھتے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ پنجاب ہے, یہ ہمارا ہے, یہ کسی اور قوم کا ہے. لیکن لاہور کے ساتھ بالخصوص میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک زیادتی ہے کہ جو لاہور کے لوگ ہیں نا, ان کے ساتھ ایک بڑی جیلسی والا ایلیمنٹ رکھتے ہیں کافی الگ الگ لوگ, اور برا لگتا ہے یہ دیکھ کے. اور یہ بات اگر آپ گورنمنٹ کی حد تک کریں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ آپ گورنمنٹ کو کرٹیسائز کر رہے ہیں, یا آپ کو گورنمنٹ پسند نہیں ہے. آپ عام شہری کو یہ سنا رہے ہیں جو کچھ نہیں ایک محفل میں کہ تم لاہوری تو یہ کرتے ہو, تم لاہوریوں کا قصور ہے, تم یہ تم وہ. ایک دن تو میں کسی آن لائن فارم میں پڑھ بھی گیا آگے سے, میں مجھے نہیں بتاؤ میرا. ہاں, اور آپ کو 3-4 سال پہلے وہ گدھے والی کہانی شاید 2-3 ریسٹورینٹ میں, ہر جگہ ہوتی ہیں غلط چیزیں. ہم نہیں کہتے کوئی سٹی 100% ٹھیک ہوتی ہے, تو وہ پورا بون گیا لاہوری تو گدھے کھاتے ہیں, اور مطلب بڑا ہی کچھ نہیں ملا تھا اتنے سالوں سے, ان کو کچھ نہیں ملا تھا. نہیں, میں کہتا ہوں مل بھی گیا, بتا رہا ہوں کہ اتنے سالوں سے ان کو کچھ ملا نہیں تھا سر. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ان کو یہ ملا, اور اتنا گھسیٹا اس بات کو, انہوں نے اتنا گھسیٹا, یار چلو ٹھیک ہے. حالانکہ پورے ملک میں جو کریڈیبل فوڈ اتھارٹی ہے نا, وہ پنجاب کی, وہ پھر پنجاب میں, وہ پنجاب میں لاہور کی. انڈیڈ ایسا ہی ہے, کم از کم ہے تو صحیح نا, اور تو کہیں ہے ہی نہیں, نظر ہی نہیں آتی. جو بات ہے اب ہمارا تو انٹری اور ایگزٹس میں نا پنجاب PFA پنجاب فوڈ اتھارٹی کے لوگ موجود ہوتے ہیں کہ اگر کوئی شہر میں دودھ کہیں باہر کی جگہ سے آ رہا ہے تو اس کی چیکنگ ہوتی ہے, اس کا گوشت اگر آ رہا ہے, گوشت جا رہا ہے, تو وہاں پہ نمائندے موجود ہوتے ہیں. میں نے اور کسی شہر میں نہیں دیکھا. اچھا, اس کا مطلب یہ نہیں یہاں پہ غلط نہیں ہوتا کچھ, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ لاہور مطلب دودھ سے پاک ہے بالکل, اور یہاں کرپشن یا ہے ساری چیزیں یہاں پہ بھی, لیکن جو ریشو ہے نا, آپ اس کو اگر کیلکولیٹ کریں گے تو میرے خیال سے کافی بہتر نکلے گا یہاں پہ. اور یہ بات کرنے کا مقصد بھی کسی کو نیچا دکھانا نہیں ہے
یہ دیکھیں ہم جب کسی کنٹری میں کوئی بھی چیز بناتے ہیں تو وہ ایک ایگزامپل ہوتی ہے باقیوں کے لیے, باقی بھی اس کو کاپی کر سکتے ہیں. کم از کم اب لاہور کے روڈز کی لوگ مذاق اڑاتے ہیں, یہ ہمارے پاس ایگزامپل ہے, ہم اس کو کاپی کر سکتے ہیں. ایک انفراسٹرکچر ہے لاہور کے پاس, آپ اس کی جو ایڈمنسٹریشن اس سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں, اور باقی جو سٹیز ہیں صوبے وہ بھی اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. بٹ اگین اس طرح کی باتیں لوگ پسند ہی نہیں کرتے. لوگ چاہتے ہیں کہ صرف ہم پولیٹیشنس کی تعریفیں کریں, جب وہ جو جیل جائیں, عدالتوں میں جائیں تو ہم ان کو جا کے بچائیں, یا ہم بتائیں جی وہ ہمارے لیڈر ہیں, ہمارے مرشد ہیں, ہم ان کے لیے جان دے دیں گے. سر اندھی تقلید کا کیا ہی ذکر کریں, یہ والی باتیں کوئی کرنا بھی نہیں چاہتا نا. اندھی تقلید تو آپ نے دیکھی نا, اب آپ نے میکرو لیول پہ دیکھ لی. میں اگر مائکرو لیول پہ بات کروں تو لاہور سے جو نفرت ہے وہ اس میں بھی یہی اندھی تقلید والا صاحب ہے. مطلب ایسے بے شمار لوگوں کے ساتھ میری گھنٹوں ڈسکشن ہوئی, جس سے میں نے غلطی سے اینڈ پہ پوچھا کبھی لاہور آئے ہو, تو انہوں نے کہا جواب کیا ہوگا, کیا تھا, کبھی نہیں. امیجن دس کہ آپ نے لاہور دیکھا نہیں اور آپ نے اس شہر میں رہے نہیں. مطلب چلو دیکھ لیا, آپ آئے, آپ کسی ایکس وائی زی علاقے میں رہے, آپ کو برا لگا یا اچھا لگا, اور آپ چلے گئے, تو آپ اوپینین نہیں بنا سکتے. میں نے پشاور لیٹ سے 2 دفعہ وزٹ کیا اور میں نے آبزرو کیا اپنی نظر سے, لیکن میں ابھی بھی اس کے بارے میں کوئی وہ اوپینین نہیں دے سکتا کہ جس پہ مجھے پتہ ہے کہ لوگوں نے مجھے ملامت کرنی ہے کہ تم جمعہ 2 دن نہیں رہے یہاں پہ. اصل میں اچھی بری چیزیں ہر شہر میں ہوتی ہیں, ایسا نہیں ہے, لیکن اب ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے کسی ایک خاص شہر کو, ایک خاص لوگوں کو. میں سمجھتا ہوں غلط. میں 2012 میں فرسٹ ٹائم آیا تھا پاکستان, اور میرے پاس یہ آپشن تھا کہ میں اپنی جو لائف ہے پاکستان میں کہاں سے شروع کروں. تو میں نے ایک سروے کیا, کافی زیادہ لوگوں سے ملا, کچھ لوکل سٹیز میں بھی گیا, مطلب ریموٹ ایریاز تک بھی گیا, چھوٹے چھوٹے گاؤں میں بھی گیا. تو میرے پاس 3 مہینے تھے ڈیسائیڈ کرنے کے کہ میں نے کہاں سے آغاز کرنا ہے. تو میں نے لاہور کو پریفر کیا ہر طرح سے, امن و امان کے حساب سے, بزنس کے حوالے سے, مینٹلٹی کے حساب سے, انفراسٹرکچر, ہاسپٹلٹی, ہر طرح سے مجھے یہ بہتر لگا. تو اب اس میں گزارش ہے کوئی غصہ نہ کر جائے کہ میں نے ذاتی طور پہ بھی یہ کیوں پسند کیا, نہیں کرنا چاہیے تھا. کراچی بھی اچھا ہے, پشاور بھی اچھا ہے, اسلام آباد کی کیا ہی بات ہے. تو سارے شہروں کی اچھی بات ہے, لیکن بس یہ کہ ہمیں آپس میں میرے خیال ایک جلن نہیں رکھنی چاہیے. اگر کوئی بھی, مجھے زیادہ خوشی ہوگی اگر, یقین کریں اسلم بھائی, اگر کراچی لاہور سے آگے نکل جائے گا نا کسی بھی طرح سے, مجھے ذاتی طور پہ خوشی ہوگی اس بات کی. میں 1 سال دبئی میں رہا ہوں, تو مجھے میں چاہتا ہوں کہ کراچی دبئی بنے. میری خیر نظر تو گوادر پہ ہے, لیکن اگر چلو کراچی بھی اس طرح ڈیولپ کرنا شروع کر دے تو میرے خیال اس سے بہتر کچھ ہے. ہمارے ملک کا حصہ ہے, ہمیں تو اس بات کی خوشی ہوگی. بہت خوبصورت, مطلب وہاں پہ جیسے دبئی میں JBR جو میرا بیچ ریزورٹ ہے, کراچی میں بہت سارے اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں. میں نے کراچی میں ہاکس بے بھی دیکھا ہوا ہے, فرینچ بیچ بھی دیکھا ہوا ہے, اور میں نے وہ منوڑا آئی لینڈ بھی دیکھا ہوا ہے, بڑا ایکسپلور کیا ہوا ہے, گلیاں بھی اس کی تک دیکھی ہوئی ہیں. تو کراچی ایک بہت زبردست ملٹی کلچرل سٹی بن سکتا ہے اور ٹورسٹ ڈیسٹینیشن بن سکتا ہے. اور میرے خیال ہے کسی دور میں وہ تھا ایک آئیڈیل سٹی تھی پوری دنیا کے, سب سے ماڈرن سٹی تھا. آج بھی وہاں کے لوگ بڑی ماڈرن سوچ رکھتے ہیں. کراچی کے لوگ مطلب آنیسٹلی اسپیکنگ, میں نے جب بھی کبھی بزنس مین یا پروفیشنل لوگوں کی تعریف سنی ہے تو صرف کراچی والوں کی سنی ہے کہ وہ لوگ بہت پروفیشنل ہوتے ہیں, وہ لوگ جو کمٹ کرتے ہیں وہ اس پہ پورا اترتے ہیں. تو وہاں کی ینگ جنریشن میں بھی میں نے وہ دیکھی ہے. مطلب میں جس دور میں جاب کیا کرتا تھا اس دور میں بھی میرے جو کلائنٹس تھے, جب ان کی کچھ محفلوں میں بیٹھا اٹھا تو وہ لوگ کروڑوں ادھر سے ادھر کر رہے تھے میری آنکھوں کے سامنے, اور میں ان کا منہ دیکھ رہا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے یار, میں 1.5 لاکھ روپے کما لیتا ہوں, کافی نہیں تھا میرا اب یہ کروڑوں والے. تو ان کی عمر کیا تھی, 18, 19, 20, اور وہ اس برانڈ کا CEO ہے, وہ اس برانڈ کا فاؤنڈر ہے, وہ اس کا فاؤنڈر ہے, اینڈ دے ور لائک ٹاکنگ ریئل بیپ. اور یہ بھی نہیں ہے جس طرح وہ میرا خیال ہے اسٹریٹ کرائم مشہور ہو چکا ہے کراچی میں. میرا نہیں ماننا کہ پورا کراچی ایسا ہوگا, ظاہر ہے کچھ خاص ایریاز ایسے ہوں گے. تو اسی طرح سے لاہور یا اسلام آباد, اگر کوئی بھی ایک چیز آتی ہے تو سوشل میڈیا پہ ہم پورا ایریا, پورا خطہ بدنام کر دیتے ہیں کہ جی پورے لاہور ایک کھوتے ہی کھاتے ہیں. ویسے کھایا آپ نے کوئی آپ نے کھایا اور آپ کو لگا ہوگا یار اس کا ٹیسٹ نہیں آ رہا وہ والا؟ تو میری ویسے عادت ہے, میں یہ جو جسے بڑا گوشت کہا جاتا ہے وہ میں کھاتا ہی نہیں ہوں. ہاں میں چھوٹا گوشت, مرغی. چھوٹا گوشت پاکستان میں صرف بکرے کا ہے. کیا آپ نے بکرا کھاتے ہوئے کبھی محسوس کیا کہ آپ اس میں کچھ بکرے کا وہ صرف جب قربانی وغیرہ ہوتی ہے گھر پہ ہی کاٹ کے, ہاں مارکیٹ سے آپ نے کبھی زندگی میں ایسا کیوں قاسم بھائی؟ بس ایسے ہی پتہ نہیں کیوں. ایک تو کیونکہ میں جس ماحول سے آیا ہوں وہاں پہ کبھی بھی جو ہے نا یہ گائے اور یہ بھینس اور اس کا زندگی میں کبھی نہ ہم نے کوئی دودھ پیا ان کا, نہ ہم نے ان کو کھایا کبھی.
تو وہ ایک عجیب سی ہیبٹ ہے. وہ اونٹ کے اس کی وجہ سے اونٹ بھی کبھی نہیں کھایا زندگی میں. اچھا کیوں, آپ مطلب گوشت خور نہیں ہیں؟ نہیں میں گوشت خور نہیں ہوں, لیکن وہاں پہ اصل میں وہ ایک ٹیسٹ بھی جو ہوتا ہے نا وہ, اگر یہاں پہ ہم لیٹ سے کسی ریسٹورینٹ چلے جاتے ہیں دمبا کھانے کے لیے, تو دمبے کا بھی جو آپ کو ٹیسٹ صرف پٹھانوں کے ریسٹورینٹ میں آپ کو بڑا اچھا ملے گا. ابھی تھوڑی سی میں بھی برائی کرتا ہوں لاہور کی کھانوں میں, تھوڑا سا مجھے لگتا ہے, حالانکہ کچھ کئی لوگوں کے لیے لاہور ہے ہی کھانوں کا گاڑ ہے, لیکن مجھے یہ لگتا ہے تھوڑی سی زیادتی یہاں پر یہ ہے کہ جو کھانے ہیں نا ان میں مرچی, مسالے, گھی اور وہ اتنا زیادہ ڈال دیا جاتا ہے. پسند ہے جی, ہم شدت پسند ہیں, ہمیں مسالوں میں بھی شدت پسند نہیں چاہیے. خیر اپنا اپنا یہ بھی ایک سواد, ایک ٹیسٹ ہوتا ہے. میں کیونکہ وہ عرب کلچر سے آتا ہوں تو مجھے جو پٹھانوں کے کھانے, ہمارے ایک بھائی ہیں نا وہ کتنا گھی ڈالتے ہیں, دیسی گھی, اپنا کیا نام ہے ان کا, جیلا صاحب. جی جی, تو وہ بھی تو زیادتی کرتے ہیں نا, وہ شدت پسند ہے, وہ بھی وہ دیسی گھی کے شدت پسند ہے. تو اچھے ہیں بہرحال, لیکن یہ ہے کہ وہ ٹیسٹ میں میرا میچ نہیں ہو پایا یہاں پہ. ہاں ٹیسٹ میں میں کراچی کو جو ہے نا میں پریفر کروں گا, کیونکہ میں نے وہاں کراچی میں جو چیزیں کھائی ہیں وہ بڑی مزے کی تھی. سیکنڈ پہ پھر یہ آپ بلوچستان, کوئٹہ میں میں نے کھانے کھائے, وہ مجھے بڑے مزے کے لگے. پھر یہ تھرڈ, آپ نہیں گئے کبھی؟ نہیں کبھی نہیں, میں جانا چاہتا ہوں لیکن کبھی نہیں. آپ ضرور جائیں, لیکن ایک میرے خیال سے جو لاہوری مائنڈ سیٹ ہے نا وہ وہاں جا کے وہ کیا کہیں گے, برین ڈرین ہو جائے گا. مطلب وہاں پروپیگیٹ نہیں کرنا کہ لاہور سے, بتانا بھی نہیں ہے. نہیں آپ بتائیں, سارا کچھ کریں. مطلب یہاں پہ وہ ایک کلچر ہے نا, بڑا اوپن ہے, لوگ بہت زیادہ اوپن ہے. وہاں پہ تھوڑا سا وڈے صاحب بھی وہاں پہ رہتے ہیں نا, تو اس کی وجہ سے بھی ہے, اور عوام میں بھی نا بہت زیادہ مطلب وہ ہیں, مطلب رہتے ہیں. ہاں مطلب آپ اگر ایک ماڈرن مائنڈ سیٹ کے آدمی ہیں نا, آپ اگر وہاں جائیں گے تو آپ کو لگے گا آپ 50 سال پیچھے چلے گئے. اوکے مطلب دور دور گھر, بڑے بڑے کنالوں پہ گھر, اور بڑے دور دور ہیں, اور آپ کو زیادہ تر جو ہے نا تھوڑا غیر گنجان آباد کہہ سکتا ہوں میں. ہاں اس طرح سے گنجان آباد نہیں ہے, لیکن میں تھوڑا سا ایریا دیکھا ہے میں نے, زیادہ ڈسکور نہیں کیا میں نے, تو میں بھی وہاں پہ بھی کچھ چل ماحول ہو, ڈفرینٹ قسم کی چیزیں ہوں. پارٹی کلچر ہے وہاں پہ, پارٹی کلچر کا کوئی پتہ نہیں ہے میرے خیال ہے. وہ تو پاکستان میں ہر جگہ ہے, لیکن پرائیویٹ ہے وہ, پبلک میں تو میرا نہیں خیال کہ کچھ ایسا ہوگا. لاہور میں تو پھر پارٹی ہے نا ہر جگہ پہ, چاہے لبرٹی ہو, چاہے آپ کلمہ چوک ہو, چاہے ہر جگہ پہ آپ لاہور میں پبلک پارٹی ایز اے, میرا جو مقصد ہے پارٹی مطلب لڑکے بیٹھے ہیں, پی رہے ہیں, کھا رہے ہیں, مزے کر رہے ہیں, گپ شپ چل رہی ہے, میوزک چل رہا ہے, یا وٹ ایور, جس نے جو انجوائے کرنا ہے وہ کر سکتے ہیں. جبکہ باقی آپ کو پتہ ہے مطلب باقی جتنے بھی ایریاز ہیں وہاں پہ آپ اس طرح جا کے انجوائے نہیں کر سکتے اپنے حساب سے. یہاں پہ امن و امان کا معاملات تھوڑے سے بہتر ہیں. سو آپ نے کیا کہتے ہیں لاہور میں آپ کو کتنے سال ہو گئے ہیں رہتے ہوئے؟ میں 2012 میں امپورٹ ہوا تھا, تو آپ اندازہ لگا لیں آلموسٹ 12 سال ہو گئے. تو مجھے تو لاہور بڑا سوٹ کیا. 12-13 سال آپ نے لاہور میں گزار دیے. آپ کو لاہور کی ایسی اگر میں 3 چیزیں پوچھنا چاہوں یا 5 چیزیں پوچھنا چاہوں جی جو آپ کو بہت پسند ہو, جی وہ کیا ہے؟ دیکھیں میں تو اب چھوٹا سا بزنس مائنڈ سیٹ ہے نا میرا, تو میں سب سے زیادہ جو میرا فوکس رہتا ہے وہ انفراسٹرکچر, لوگوں کا مائنڈ سیٹ, گروتھ, اس طرح کی چیزوں کے اوپر رہتا ہے. تو ایز اے بزنس مین اگر آپ پاکستان میں کچھ کرنا چاہتے ہیں تو میرا یہ ماننا ہے کہ پنجاب میں اسپیشلی لاہور کے اندر آپ کو رہنا چاہیے, کیونکہ یہاں پہ آپ سیکیور رہ سکتے ہیں, آپ نے گھر لینا ہے, آپ رہ سکتے ہیں اچھے سے, کوئی ٹینشن نہیں ہوگی آپ کو. آفس بنانا ہے, اچھے ریٹس پہ آپ کو مل جاتے ہیں آفیسز. لوگ چاہیے جن کے ساتھ آپ کام کریں, تھوڑا سا اوپن مائنڈ کے لوگ ہیں لاہور کے اندر, پڑھے لکھے ہیں, اویئر ہیں. پاکستان میں جتنی بھی آئی ٹی کی کمپنیز ہیں وہاں پہ ہمیں پتہ ہے لمز کے جو بچے ہیں وہ بہت زیادہ انہوں نے مطلب اچھا جو کام کر رہے ہیں, اس لیے بڑی کمپنیز بھی لمز کے لوگوں کو ہائر کرتی ہیں. لاہور کے لوگوں میں آپ نے تڑپ دیکھی ہے, بھوک دیکھی ہے آگے بڑھنے کی؟ ہاں ہے, بالکل ہے. اچھا, مجھے نہیں لگتا. نہیں مجھے لگتا ہے ایسا ہے. اوکے, کیونکہ میں جب یہ بات کرتا ہوں کہ نہیں لگتا تو یا تو شاید میں اس لیے کہتا ہوں کہ میں یہاں کا ہوں, یا میں شاید اس لیے کہتا ہوں کہ میں نے باقی شہر کے لوگ دیکھے. مطلب میں نام بھی لے سکتا ہوں لیکن بہرحال نام چھوڑے, میں نے ایسے 3-4 شہر میں آپ کو فنگر ٹپس پہ گنوا سکتا ہوں جن میں جو تڑپ, جن کی جو یوتھ کی ڈسکشنز ابھی میں نے کچھ دیر پہلے بھی ذکر کیا, جو ان کے اندر آگ ہے نا وہ ہمارے اندر کبھی پنپ نہیں پائی. وہ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ آپ کو فرق کیوں فیل ہوتا ہے. وہ اس لیے ہوتا ہے کہ پنجاب اور بالخصوص لاہور تھوڑا سا پیٹ بھرا ہوا ہے. اوکے.
بالکل پیٹ خالی نہیں ہے. کس نے دیکھا میرا پیٹ؟ اوکے. باقی معذرت کے ساتھ کیا کہوں, میرا اپنا ملک ہے, میں برائی بھی عیب بھی نہیں نکالنا چاہتا اس طرح سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے, لیکن حقیقت ہے جب آپ پنجاب سے نکلیں گے گاڑی لے کے, جیسے ہی سندھ سٹارٹ ہوگا نا, آپ پولیس والے بھی دیکھیں گے تو آپ کو رونا آئے گا بیچاروں کو, آپ کو دل کرے گا تھوڑے دن کو میں بخشش دیتا جاؤں. تو باقی حالات کافی زیادہ ٹائٹ ہیں آگے پیچھے لوگوں کے. تو یہاں پہ لوگ کیونکہ آلریڈی سیکیور ہیں, کھانا پینا ہے, جابز ہیں, انوائرمنٹ ذرا اچھا ہے, تو اس کی وجہ سے بھی تھوڑی سی بھوک کم ہو گئی ہے. لیٹ سے ایک بچہ آتا ہے کسی ریموٹ ایریا سے نا, کے پی کے سے, وہ جو اسٹرگل یہاں پہ کرے گا اس کے لیے کراچی, لاہور, اسلام آباد, دبئی ہے, اس کے اندر جو بھوک ہوگی. لیکن اب لاہور والا جو بچہ لاہور میں رہتا ہے وہ اس طرح سے کبھی نہیں سوچ سکتا, کیونکہ اس کے پاس وہ ساری کیا کہتے ہیں سیکیورٹیز کہہ لیں یا پریولیجز کہہ لیں وہ اویل کر چکا ہے. تو اب وہ اس سے آگے دیکھے گا, اس سے جیسے میں نے دیکھا دبئی, جیسے آپ, اور اب میری نظر ہے جیسے ہاں جیسے آپ نے میری اب دیکھا نظر لندن کی ہے, مطلب تیاری کر رہا ہوں میں. چلیں انشاءاللہ جہاں آف مائی مائنڈ. اوبیسلی میں نے ورلڈ ٹور کا بھی پلان کیا ہوا ہے ویسے بائک کے اوپر, کیونکہ میں نے پاکستان ایکسپلور کیا اور کافی حد تک میں کر چکا ہوں. جیسے چند ایک شہر جیسے کوئٹہ جیسے کچھ شہر رہ گئے ہیں, ادروائز میں نے آلموسٹ سارے شہروں میں اپنی چھاپ ہاتھ لگایا ہوا ہے, یوں سمجھ لیں. تو میرا ارادہ ہے کہ ورلڈ ٹور کیا جائے. آپ پہلے سنا تھا بائکر کمیونٹی کے بھی نمائندے ہیں, تو اب نمائندہ نہیں, میں پارٹ ہوں. تو ہم کنیکٹڈ ہیں اور ہاں میں ابھی بھی ہوں. کچھ دن پہلے 4-5 دن پہلے ہماری ملاقات ہوئی ہے اور گپ شپ کر رہے تھے. میں نے ان سے پوچھا کوئی اگر آج کل کوئی ٹور ہے تو بتائیں, میں بھی جانا چاہوں گا, لیکن وہ تھا نہیں. تو اب میں سوچ رہا ہوں کوئی سولو ٹرپ مار رہا ہوں, بھاگ کے کہیں کسی جگہ کو ہاتھ لگاتا ہوں. ویسے اس طرح کے بھی جو شوق ششکے ہیں نا وہ بھی بڑی سٹیز میں پورے ہوتے ہیں, جیسے کراچی, اسلام آباد یا لاہور. مطلب اگر آپ بائکر ہیں اور آپ کو رکھنی ہے اچھی گاڑی اس طرح کی, تو وہ آپ شہروں میں ہی رکھ سکتے ہیں. چھوٹے ایریاز میں تو بڑا مشکل ہے آپ کے لیے, نہ روڈ ہے نہ انفراسٹرکچر. مزے کی بات بتاؤں آپ کو قاسم بھائی, ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ ریموٹ ایریا سے بھی ہوتے ہیں اور بہت مزے کے لوگ ہوتے ہیں. مطلب ہمیں اتنا مزہ آتا ہے ان لوگوں کے ساتھ. کلچرل ملٹی کلچرل لوگ ہوتے ہیں نا, تو ان کے جو شگل کا انداز ہے, مطلب مجھے یاد, میں اسکاؤٹ بھی ہوں نا, تو جو اسکاؤٹنگ میں بھی ہمارے ساتھ لوگ آتے ہیں ملٹی کلچرل ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے, تو ان کا شگل کا لیول اور ہے. اور مجھے پرسنلی بہت پسند ہے انڈیا کی پنجابی نا. تو وہ جو ٹھیٹ پنجابی بولتے ہیں اور جو اس میں جھکتے, اور وہ ہمارا ایک پنجابی کلچر ہے, ایک دوسرے کا فن مذاق اڑانا جس کو ہم جھکتے بولتے ہیں اسپیشلی. تو بڑا مزہ آتا ہے کہ ڈفرینٹ کلچر سے مطلب بائکرز آ رہے ہوتے ہیں اور ہم اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں, تو آپ کو ان کے ساتھ 1-2 دن گزار کے سمجھ میں آتا ہے. ویسے ہمارے 10-10 دن لمبے ٹور بھی ہوتے ہیں, لیکن 1-2 دن میں آپ کو ان کی سمجھ آ جاتا ہے کہ ان کی عادات کیسی ہیں, ان کی تربیت میں کچھ ایسی چیزیں بہت اچھی ہوتی ہیں. فار ایگزامپل کوئی ایک شخص ایسا بھی میں نے دیکھا جو کسی کے ساتھ ملے بغیر کھانا نہیں کھاتا. مطلب وہ اس نے پہلے آپ کو دینی ہے چیز, اس کے بعد اس نے خود کھانی ہے. یہ ایک چھوٹی سی تربیت کی ایک چیز ہے. تو ایسے بہت ساری چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں اس کے اندر. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ پچھلے یہ جو پولیٹیکل ایشوز رہے ہیں 5-6 سالوں میں پاکستان میں, اس سے جو ٹریول, کیونکہ میری بہت جو کور آف ہارٹ ایک سمجھ لیں فیلڈ کہہ لیں یا جو میرا پیشن ہے وہ ٹریول انڈسٹری. مجھے آل دو میں خود بہت ٹریول کوئی نہیں کرتا ہوں, لیکن میں کیونکہ کام کرتا ہوں 10-12 سال سے انٹرنیشنلی بھی لوکلی بھی, تو ٹریول کی انڈسٹری میرے دل کے بڑی قریب ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو لوکل ٹوریزم ہے ہماری کنٹری کے اندر, وہ بڑھا ہے, کم ہوا ہے, یا جس طرح یہ بائکنگ کی کمیونٹی یا بائکرز کی کمیونٹی جو ہے وہ بڑی ہوئی ہے یا چھوٹی ہوئی ہے, یا کیا ریویوز ہیں آپ کے ان کے بارے میں؟ دیکھیں جی, ٹورزم کا ڈائریکٹلی تعلق آپ کی ملک کے حالات سے, چاہے وہ لا اینڈ آرڈر ہو, چاہے وہ آپ کی پالیٹکس ہو, چاہے وہ آپ کی اکانومی ہو. لوگوں کے پاس پیسے ہوں گے تو وہ ٹور پہ جائیں گے نا. وہ لوگ ششکا والا لگژری آئٹم ہے نا یہ, کیونکہ ٹورزم ہر بندے کا کام نہیں ہے. مطلب آنیسٹلی اسپیکنگ, میرے جو والد ہیں یا میری جو والدہ ہیں, میں نے ان کو زندگی میں شاید نہیں دیکھا کبھی ٹور پہ جاتے ہیں, کیونکہ میرے والد نے ساری عمر اپنی ذمہ داریوں میں گزاری, اور ایون وہ بزنس مین بھی تھے ایک دور میں, بہت اچھا کام بھی ان کا تھا, لیکن شاید ان کے ذہن میں کبھی آیا نہیں کہ یار کچھ سائڈ ایکسپلور کر لوں. اور ان کی نسبت, ان کی مطلب ایگزیکٹ اپوزٹ میں پیدا ہو گیا اس گھر میں, اور مجھے یہ شوق چڑھ گیا اور میں نے بہت ساری چیزیں ایکسپلور کی. اچھا, اب ٹورزم کی بات ہے تو اکانومی جیسے ہی بہتر ہوتی ہے لوگ ٹورزم کرتے ہیں. میرے جو لاسٹ سب سے بڑے ٹور رہے جو 12-15 دن پہ بھی محیط تھے, اس میں جو بہت سارے لوگ 40 لوگوں نے یا 50 لوگوں نے بھی پارٹیسپیٹ کیا, وہ بیک ان 2017-18 میں تھے. اور آپ کو بخوبی پتہ ہے کہ اس ٹائم معاملات ملک کے بہتر تھے. ٹورزم بڑھ رہی ہے اور لوکلی میں فورس ہی کرتا ہوں کہ بہت زیادہ بڑھے گی.
جیسے ہم نے شاید پوڈ کاسٹ میں کہیں پہ ہم نے ڈسکس کیا ایک جگہ پہ کہ فورن ٹورسٹ بہت زیادہ آ رہے ہیں اور پاکستان کو بہت زیادہ پروموٹ کر رہے ہیں, اسپیشلی سولو فیمیل ٹریولرس. کین یو امیجن کہ پاکستان جیسا ملک جس کو دنیا میں بہت مت بنائی ہوئی ہے کہ یار پتہ نہیں کیا ہوتا ہوگا, اور کیسے ہی وہ لوگ کن غریبی میں یا کس غربت میں وہ زندگی گزار رہے ہوں گے. اب جب وہ سولو ٹریولرز آتی ہیں, وہ ادھر سے ادھر موو کرتی ہیں, ادھر سے ادھر موو کرتی ہیں اور سولو جا رہی ہوتی ہیں. ایون میں نے ایک سائیکلسٹ دیکھی, کسی کنٹری کی تھی محترمہ, اور وہ سائیکل پہ ٹریول کر رہی ہیں اور لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں اور ملینز میں ان کے ویوز ہیں, اور ناٹ اونلی پاکستان سے, مطلب ان کے اپنے کنٹری ہوم کنٹری سے بھی ان کے ویوز ہو رہے ہوں گے. تو اب مجھے لگتا ہے, میں فورس ہی کر رہا ہوں کہ پاکستان کی ٹورزم بہت اوپر جائے گی. اسپیشلی اگر میں ذکر نہ کروں تو زیادتی ہوگی سعودی عربیہ کا. سعودی عربیہ نے ریسنٹلی گورنمنٹ PMLN گورنمنٹ کے ساتھ, کیونکہ ان لوگوں کے نا تعلقات بہت اچھے ہیں جی پرسنل لیول کے اوپر بھی, تو انہوں نے سعودیہ کے فارن منسٹر اور اس طرح کر کے کچھ ہائی ڈیلیکیٹ بلایا ہوا تھا, ہائی لیول ڈیلیکیٹ. تو ان کے ڈیلیکیٹ بولتے ہیں, جی ڈیلیگیٹ, تو وہ جو ڈیلیگیٹ, ہاں صحیح, ڈیلیگیٹ جی جی, کچھ لفظ ادھر ادھر ہوتے ہیں, خیر نہیں, تو وہ ڈیلیگیٹ ڈیلیگیٹ ہے وہ, ڈیلیگیٹ, ہاں ڈیلیگیٹ نہیں ہے, ڈیلیگیٹ نہ کر لیں, دلی دروازہ. چلے یار جو آپ کو ٹھیک لگے, چلے جو آپ کو صحیح لگے. دلی دروازہ بھی ہے نا لاہور میں, میں بھی اس ٹائم ہلا ہوا. صحیح, نائس. اچھا, تو انہوں نے ان کو بلایا اور ان کے ساتھ اب وہ بات چل رہی ہے, اور میرا خیال ہے کہ $3 بلین سعودیہ انویسٹ کرنا چاہ رہا ہے پاکستان کی صرف ٹورزم کے اندر, صرف ٹورزم کے اندر. امیجن دس کہ میں تھوڑا سا ڈسکلیمر دوں, بڑا فنی سا, یہ سارا وہ پیسہ جو آپ عمرے کے لیے پے کرتے ہیں واپس آ رہا ہے. نائس. اچھا, لیکن بڑا اچھی بات ہے. اب دیکھیں, ابھی ریسنٹلی میں نے وہ ٹرین دیکھی جو مری سے اسلام آباد سے چلے گی, مری تک جائے گی, گلاس ٹرین اس کو کہتے ہیں. اچھا, یہ کل کی ایک نیوز چل رہی ہے لاہور میں کوئی وہ سمندر پہ ریسٹورینٹ بننے والا. یہ سمندر نہیں, اٹس لائک نہیں, میں نے تھوڑا ایگزیجریٹ کیا ہے نا, لاہور کی آج تعریفیں کر رہے ہیں. یہ آپ نے بڑا ضروری ایک پوائنٹ ریز کیا, میں اس کے اوپر بات کروں گا, کیونکہ اس میں اگر اس کا ذکر نہ کریں تو وہ بھی زیادتی ہوگی. لاہور کا ذکر ہو رہا ہے تو کل میں ویسے امپوریم بھی گیا ہوں, امپوریم بول رہا ہوں, یہ اپنا DHA میں جو کھلا ہے, وہ جو ڈیفینس رایا, نو جو شاپنگ مال ہے جو نیا کھلا ہے ابھی, جو کراچی میں بھی ہے, کیا نام ہے, ڈولمن, نوٹ ڈولمن یار, میرا لکی ون نہیں, ایک اور ہے لکی ون ڈولمن. کل DHA میں گیا تھا ایک اور فیملی کے ساتھ. فیز 6 میں تو نہیں, اب گئے کونے پہ بڑا سا, فیز 6 میں بہت بڑا سا بنا ہوا ہے. ڈولمن ہے نہیں, اچھا ہاں ڈولمن ہے, سوری ڈولمن ہے. تو وہاں پہ فوڈ کورٹ ریڈی نہیں ہے. میں فیملی کے ساتھ گیا تھا کھانا کھانے, فوڈ کورٹ ابھی ریڈی نہیں ہے. اچھا, ریڈی تو وہ کہہ رہے ہیں ان کو کم از کم 2-3 ہفتے لگیں گے. لیکن مجھے بڑا اچھا لگا یار, لاہور میں چیزیں آ رہی ہیں, بہت زیادہ کام ہو رہا ہے اس طرح سے. میں نے 10 دن میں اتنا ایکسپلور کیا کہ مجھے پتہ چل گیا ہر ایریا کا, مطلب ہر ایریا میں نے ان 10 دنوں میں دیکھ لیا. میرے پاس بائک ہے, میں نے اسٹارٹ کرنے کہیں بھی پہنچ جانا ہے. خیر اینیویز, ہم کس پوائنٹ پہ تھے, ہم اس پوائنٹ پہ تھے کہ لاہور میں وہ ایک نہر کے اوپر ایک بوٹ ہوگی جو فلوٹ کر رہی ہوگی. اٹس لائک کہ وہ چل نہیں رہی ہوگی, ادھر سے ادھر وہ موومنٹ نہیں کرے گی, کیونکہ درمیان بریجز ہیں جہاں سڑک ہے اور گاڑیاں کراس کرتی ہیں. تو جو نہر ہے اس کے اوپر وہ جو پاسبلی میرے ذہن میں آتا ہے کہ وہ رسیاں باندھی ہوں گی دونوں سائڈوں پہ, وہ تھوڑا بہت فلوٹ کر رہی ہوگی. بڑے ہی کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں وہ ریسٹورینٹ جو ہے وہ فلوٹنگ کر رہا ہوگا, اور وہ ریسٹورینٹ بنا رہے ہیں. اب چونکہ فلوٹ کی ہی بات ہوئی اور سمندر کا آپ نے ذکر کیا, تو لاہور میں راوی کے اوپر ایک بہت بڑا پروجیکٹ آ رہا ہے. میں چونکہ تھوڑا سا ریل اسٹیٹ سے منسلک ہوں پچھلے 8 مہینے سے دبئی میں, تو وہ اگر اس کا ذکر میں, کیونکہ میں اسٹڈی اب ریل اسٹیٹ کی کچھ میری ریسرچ بھی ہوتی ہے, تو پاکستان میں بھی جو کچھ ہو رہا ہے میں ہلکی نظر اس پہ بھی دوڑاتا ہوں. تو راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی روڈا کر کے ایک نیا پروجیکٹ لاہور میں, جی کافی اس کے اوپر بات ہو رہی ہے جی, اور بہت مزے کی چیز ہے. امیجن دس کہ وہاں پر 7 سٹیز نیو چھوٹی چھوٹی بنا رہے ہیں, جس طرح دبئی نے اپنی کینال کو یوز کیا اور اس کے اراؤنڈ جو ہے ایریاز ڈیولپ کیے. میں بزنس وے میں کام کرتا ہوں دبئی میں, تو میں لٹرلی امیجن کر رہا تھا کہ یار یہاں پہ ایک بزنس وے بنے گا, یہاں پہ ایک ڈاؤن ٹاؤن بنے گا. برج خلیفہ کا مجھے معلوم نہیں بناتے ہیں یہ لوگ کہ نہیں, لیکن ہائی رائزز ہم برج خلیفی بنائیں گے. خلیفی ہمارے پاس ہے نا, یہ اپنا آئیفلی ٹاور. اچھا, تو روڈا بن رہا ہے. اور اچھا خیر, یہ کس کا پروجیکٹ تھا,
یہ اچھا میں نے پوسٹر کہیں دیکھے, کیا یہ سچ ہے اس میں لاگون ہوگا, مطلب آرٹیفیشل سمندر ہوگا بہت بڑا سا؟ بنا سکتے ہیں, پاسبل ہے. میں آپ نے ایسی کوئی نیوز دیکھی ہے؟ نہیں, میں نے اس کی نہیں دیکھی. اچھا, اس میں کیا کر رہے ہیں, جو مجھے پتا ہے, جو فیکٹ ہے وہ یہ کہ راوی کیونکہ واگا سے آن ورڈ نکلتا ہے, اس سائڈ سے آ رہا ہے, تو راوی کو انہوں نے 46 کلومیٹر کا جو پیچ ہے اس کو ایک سرٹن وتھ دے رہے ہیں. پانی اپنی فلو میں ہی آئے گا لیٹ سے, لیکن آپ اتنا ایریا جو ہے اپنی مرضی کا اس کو فکس کر رہے ہیں کہ پانی ادھر نہ جائے ادھر نہ جائے. اس کی گہرائی بھی وہ اپنے مطابق کی ہے انہوں نے, اور اس کی چوڑائی بھی اپنے مطابق کر لی ہے, اور 46 کلومیٹر کا انہوں نے اس کو پکا کر دیا. سمجھ لیں اتنا جو حصہ ہوگا اس میں جو پانی کی جو موومنٹ ہوگی وہ فکسڈ ہوگی اور اپنے مرضی کے مطابق ہوگی, یعنی آپ کو ویوز ایک جیسے ملیں گے, جیسے دبئی کی کنال ہے, کیونکہ ادھر بھی انہوں نے یہی کیا ہوا ہے. تو اس کے اراؤنڈ جو ہے نا کمیونٹیز ڈیولپ کر رہے ہیں وہ لوگ, اور اس کی بہت اچھی خاصی ہائٹ بھی بنا رہے ہیں. تو بڑا ہی ویل ڈیزائنڈ کمیونٹی پاکستان میں اور لاہور میں اسپیشلی یہ آ رہی ہے. تو اب جب ہم لاہور کو بڑا کریں گے تو کراچی سے بھی بڑا نہ نکل جائے, دیکھیے گا. کیونکہ میرے کراچی میں یہ کاٹنا نہیں ہے, کیونکہ کراچی والوں ہمیں جب چھیڑتے ہیں لاہوریوں کے, جی وہ آپ کا جتنا لاہور ہے ہمارا گلستان ہے جوہر ہے, وہ والی بات. تو اس میں میں کہتا ہوتا ہوں کہ بات تو صحیح اوور ایکٹنگ نہ کریں, اوور 50 روپے کاٹیں گے. بات تو صحیح ہے ویسے, دیکھیں اس طرح تو ہم قصور کو بھی ڈال سکتے ہیں نا, پھر قصور کو بھی ڈالیں, پھر ادھر سے شیخو پورہ بھی ڈال لیں, تو پھر کہاں چھوٹا رہ گیا. قصور تو خیر لاہور چھوٹا رہ گیا, لاہور تھوڑی ہے نا. 1 گھنٹہ بائک چلائیں تو جا کے ادھر قصور آپ پہنچتے ہیں. چلے کمپیریزن نہیں ہے بھائی, ہر کسی کی اپنی خوبصورتی. روڈا آ رہا ہے تو آپ انویسٹ کر رہے ہیں قاسم بھائی روڈا میں؟ ہاں انشاءاللہ میں انویسٹ ضرور کروں گا. بہت مزہ آیا اسلم بھائی, اور جانے سے پہلے کچھ آپ ریمارکس دینا چاہیں کسی بھی قسم کے؟ آل دو میں ایک چھوٹا سا ڈسکلیمر دوں, اس پوڈ کاسٹ کو ریکارڈ کرنے کا, اس پہ بات کرنے کا آج کا بالخصوص جو سیشن تھا, کہیں مقصد کسی کی دل جوئی لفظ ہوتا ہے, دل آزاری, سوری دل جوئی کیا ہوگا پھر؟ اچھی بات, مطلب پازیٹیو ہے. دل جوئی ہے, یہ والا رکھ لے, بڑے بہن کی بھی, بڑے سائی کی بھی. جی تو لائٹ موڈ میں رکھیے. دوست ہیں میرے, میں نے کہا گپ شپ کرتے ہیں اور ریکارڈ کر لیتے, کوئی ہمارا ایسا خاص وہ تھا نہیں. تو میری طرف سے بس یہی ہے کہ کوئی زیادہ سیریس نہ لیا کرے میری باتوں کو. اوور ٹو یو اسلم بھائی. میری طرف سے یہ ہے کہ جی ہنستے رہیں, مسکراتے رہیں, اور زندہ دلان رہیں جب لاہور میں رہیں. باقی جدھر جیسے مرضی آپ رہیں, تو ہم زندہ دلان ہیں, ہم ہنستے جو ہے ہنستے مسکراتے رہتے ہیں, شغل ملا کرتے رہتے ہیں. یہ بس یہ جو پوڈ کاسٹ ہے, اسی طرح ہم بیٹھے ہوئے تھے آفس میں, تو ہم نے سوچا چلو یار آپ کو ایک سیٹ اپ, ایسے میں کہتے ہیں آپ کو میں اپنا سیٹ اپ دکھاتا ہوں, تو میں کہا چلے دیکھتے ہیں, اور بس بیٹھ گئے. انہوں نے بٹھا لیا, میں کہا یار تھوڑا پیٹ ویٹ میرا یہ وہ, کہتے کہ ایزی سینہ بیٹھے. تو ہنستے مسکراتے رہیں, اور لائف میں جتنا گرو کرنا آپ کو چاہیے کرتے رہیں, اور اپنے اندر جو طلب ہے, آگ ہے, اس کو زندہ رکھیں. آپ بہت آگے جائیں گے, چاہے وہ دبئی ہو, چاہے وہ انگلینڈ ہو, چاہے وہ امریکہ ہو, کینیڈا ہو, اور دیٹس اٹ. اور جتنا جلدی ہو سکے پاکستان سے نکلیں, یہ بھی بول دیں. نہیں, میں نہیں چاہتا. مطلب آنیسٹلی میرا ارادہ پاکستان میں ہی سیٹل ہونے کا. الٹیمیٹلی پوری دنیا کے لوگ واپس اپنے ملک ہی آنا چاہتے ہیں, کیونکہ کون ہے جو اتنے فائنز اور اتنی سخت لائف گزارے گا. مطلب میں کچھ رولز فالو کرنا چاہوں گا لاہور میں رہتے ہوئے, جیسے ون وے نہیں میں جاؤں گا, یا جیسے میں زیبرا کراسنگ سے روڈ کراس کرنا چاہوں گا. لیکن کئی چیزوں پہ مجھے آزادی چاہیے, اپنے ملک کی آزادی چاہیے, کہ مجھے کوئی حقارت کی نظر سے کسی سرکاری آفس میں ٹریٹ نہ کر سکے. مطلب یہ چیزیں ہوتی ہیں دوسرے ملکوں میں رہ کے. کیا فارنر ہے نا, آپ کو ہر 2 سال بعد اپنا ویزا رینیول کرنا ہے اینڈ ایوری تھنگ. بہرحال اپنے ملک میں آزادی ہے, بے شک ہے. آپ بہت سارا پیسہ کما کر لے کر آئے اپنے ملک میں, انویسٹ کریں اور پھر انجوائے کریں. بہت شکریہ اسلم بھائی. انشاءاللہ آپ کے ساتھ مزید ہم اور بھی اس طرح کے سیشنز کریں گے, اور آپ لوگوں کا یہاں تک ہمارا یہ پوڈ کاسٹ دیکھنے کا بھی بہت شکریہ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اسلم بھائی کو فالو کر لیجیے گا, فیس بک, انسٹاگرام میں ان کی ہم لنکس ڈال دیں گے. مزید ان سے کچھ پوچھنا چاہیں آپ پوچھ سکتے ہیں. دبئی کے حوالے سے یہ وہاں پہ پراپرٹی کا کام کرتے ہیں, کسی بھی طرح کی پراپرٹی یا ریئل اسٹیٹ کا آپ کو کچھ جاننا ہو, کوئی انفارمیشن چاہیے ہو, یہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گے. اور نیکسٹ ہم کس کو بلائیں, کائنڈلی اس کے نیچے ٹیگ کریں اس پروفائل کا, یا کانٹیکٹ دیں ہمیں, تاکہ ہم اس سیشن کو اس طرح سے جاری ساری رکھیں, اور مزید زیادہ سے زیادہ لوگوں سے مل کے ہم گپ شپ کریں, ان سے سیکھا کریں. اپنا بہت خیال رکھیں, اور ہم دونوں کو اگین یہاں تک دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.